پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہے پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ پہلو سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے بارے، بس نہ خدا یہی ہے۔ وہ یار لامکانی
بس رہنما یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، جو رازیں دی تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ دل بر یگانا علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ مال کا یہی ہے، وہ جس نے حق دکھایا، وہ مالا کا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، من کو ظلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا۔ یہ جوابات ہمارے پروگرام میں مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے معزز ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں۔ انصر رضا صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم صاحب، آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی بہت شکریہ جناب۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں ہر اتوار کی شب 10 سے 12 اور سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM پہ۔ مقصد اس پروگرام کا دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے اور آپ کے ان سوالات کا جوابات دینا ہے جس میں اسلام کو
یا بالخصوص احمدیت کو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. اس میں نہ ہمارا مقصد کوئی بحث مباحثہ ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے. ایک دوستانہ ماحول میں ان چیزوں پہ، ان موضوعات پہ گفتگو کرنا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، اور وہ اس طرح مشترک ہیں کہ آپ ان کو اپنے طریقے سے ان کی تشریح کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک جو تشریح ہے اس کو آپ صحیح نہیں مانتے. تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کے آپ کو دعوت ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. پروگرام کے ٹیلی فون لائنیں کھولنے سے پہلے، جیسے کہ ہمارا طریق ہے کہ ہمارے جو مہمان تشریف لاتے ہیں وہ پہلے اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے موضوع جو پروگرام کا موضوع ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح احمدیت کا مختصر سا ایک تعارف وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں. تو اس تعارف کے بعد آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. انصر رضا صاحب، بسم اللہ. جی جزاک اللہ مکرم صاحب. ہمارے سامعین کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پروگرام میں خاک صاحب نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں کچھ ایسے حوالہ جات پیش کرے گا جو علماء کے بارے میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت پڑتی ہے جب زمین پر جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، جو رہنما ہیں، وہ انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی کرنے کے قابل نہ رہیں. صحیح. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس بات کو جی. کہ اگر آپ کو ہلکا پھلکا سر درد ہو تو آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں، وہاں سے دوا لے آتے ہیں. اگر زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. صحیح. اگر تکلیف زیادہ ہو تو ڈاکٹر آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے. ہاں جی. ایمرجنسی میں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. وہاں پہ زیادہ تکلیف کی صورت میں آپ کو سرجری بھی کروانی پڑتی ہے. اللہ رحم کرے کوئی ایسا مرض ہو جس میں جسم کا کوئی عضو کاٹنا پڑے تاکہ گینگرین نہ ہو. اور کبھی کبھی ایسا بھی موقع آ جاتا ہے جب ڈاکٹرز جو بھی ان کے پاس طریقہ علاج ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد یہ مریض کے لواحقین سے کہتے ہیں کہ اب آپ دعا کریں. یعنی وہ آخری سٹیج ہے جب کوئی دوا کام نہیں کرتی، کوئی معالج آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمام دنیاوی اسباب کو استعمال کرنے کے بعد پھر اس کے در پہ ہم جھکتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے آسمان سے یہ مدد بھیجتا ہے اور انبیاء کو نازل کرتا ہے تو وہ اس بات کا گویا ایک اعلان ہوتی ہے کہ اب زمین پر کوئی بھی ایسا مادی اور جسمانی سبب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کام نہیں کر سکتا، وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. اور جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دور میں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ پانی میں بھی فساد برپا ہو چکا تھا اور خشکی میں بھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی میں، سمندر میں طوفان آ رہے ہیں اور زمین پہ زلزلے آ رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو علماء ہیں وہ بھی بگڑ چکے ہیں اور جو خواص ہیں وہ بھی بگڑ چکے ہیں. وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ مجد آباد ہے مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے. تو کہتا ہے کہ موت تمہیں مبارک ہو کہ عیسیٰ تو خود بیمار ہو گیا. تو یہاں عیسیٰ سے مراد وہ معالج ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے. امت مسلمہ کے جو پچھلے ادوار ہیں، پچھلی صدیاں ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گریجولی جو علماء تھے وہ کس طرح بگڑتے گئے آہستہ آہستہ. میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ جو بھی میں یہاں پہ بات کروں گا وہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ میں حوالوں کے ساتھ بات کروں گا. اور ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علماء کی حالت کتنی بگڑ چکی ہے. اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بھی اور پبلک مجالس میں بھی لوگ علماء کے بارے میں جو خیال رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے.
صرف جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر اپنے علماء کو صرف ہمارے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ورنہ ان کا جو حال ہے وہ پچھلی چند صدیوں سے جو بزرگان نے لکھا، میں اس کو چند حوالے اپنے سامعین کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے جو علماء کے بارے میں فرمایا، یہ مقامات مظہری ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 110 اور 111 پہ جو لکھا ہے میں اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمانے میں فقیہ اس شخص کا نام ہے جو باتونی ہو، زور زور سے ایک جبڑے کو دوسرے جبڑے پر پٹکتا ہو، جو فقہا کے اقوال قوی ہو یا ضعیف سب کو یاد کر کے بغیر اس امتیاز کے کہ ان میں سے کس میں قوت ہے کس میں نہیں ہے، وہ اپنے جبڑوں کے زور سے چلتا کرتا ہے۔ فقہا جو پہلے عوام کے مطلوب تھے اب یہی عوام کے طالب ہو گئے، اور سلاطین اور بادشاہوں سے الگ رہنے کی وجہ سے جو معزز شمار کیے جاتے تھے اب بادشاہوں کے آستانوں پر جھک کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر احبار یہود کی حالت دیکھنا چاہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو، اور اگر عیسائیوں کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر کھینچ لو۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا اس دور میں علماء کے بارے میں یہ خیال تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانوں سے تو وہ بہت بہتر تھے، لیکن وہ اپنے تقوی اور فراست سے جو دیکھ رہے تھے وہ انہوں نے لکھا۔ یہ کتاب ہے احسن السوانح۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے ایک عالم تھے، ان کے خلیفہ تھے سید محمد احسن صاحب، ان کی یہ سوانح حیات ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں احسن السوانح میں صفحہ 286 پر یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر علماء کے سلسلے میں افسوس کے ساتھ فرمایا کہ کتابیں پڑھے ہوئے مل جاویں گے، مدرسہ دیوبند کے فارغ بھی مل جاویں گے، لیکن اللہ اللہ کرنے والا مولوی شاذ و نادر ہی کوئی ملتا ہے۔ یہ احسن السوانح والے صاحب جو ہیں وہی لکھتے ہیں۔ شورش کشمیری نے اپنی کتاب بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل کی جلد اول صفحہ 357 پر لکھا ہے، اور یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان سے پہلے سرکاری افسر شاذ و نادر ہی مسلمانوں کی ملی و قومی تحریکوں کے کام آتے تھے، ان میں حمیت کا جذبہ ہی نہ تھا۔ مثلاً مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت ہی کا سوتیلا بھائی مظہر علی تھانوی پولیس میں تھا، اس نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن علیہ رحمت کے ساتھ جو سلوک کیا انتہائی شرمناک تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھائی اپنے ہی علماء کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پھر اسی کتاب میں شورش کشمیری نے لکھا کہ دوسری چیز جو میرے نزدیک جماعت احرار کی ویرانی کا باعث ہوئی، ہمارے سامعین کو شاید جماعت احرار کا نہ پتہ ہو، یہ کانگریس کی وظیفہ خوار ایک جماعت تھی جس کے بانی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، اور بڑے بڑے دیوبندی علماء اس وقت اس میں شامل تھے، اور یہ ہمیشہ مسلم لیگ کے خلاف کام کرتے تھے۔ جب قائد اعظم نے ان سے تعاون چاہا تو انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ آپ تمام قادیانیوں کو مسلم لیگ سے نکال دیں، خاص طور پہ چودھری ظفر اللہ خان کو، تو پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر پنجاب میں آپ کو ووٹ وغیرہ دلوا دیں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ اپنی حمایت اپنے پاس رکھیں۔ اس جماعت نے بہت فتنے برپا کیے ہندوستان میں، اور 1934 میں انہوں نے قادیان کے اندر ایک جلسہ کیا، اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے یہ کہا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آئیں گے، اور وہاں بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں احرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت حضور نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا۔ یہ ایک نظام ہے جو حضور نے شروع کیا تھا اس وقت اسی 1934 میں، اور اس کے بعد ان کی قدر و منزلت اتنی گھٹنی شروع ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے شروع میں اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کے خلاف تحریک چلا کر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے یہ سخت خلاف تھے، اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہتے تھے کہ کوئی پاکستان کی پے بھی نہیں بنا سکتا، اور آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ تحریک احرار کیا ہے،
بہت سے لوگ عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام بھی نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ بھی جماعت احمدیہ کے حوالے سے ہی جانتے ہیں۔ شورش کشمیری صاحب بھی اسی کا ایک حصہ تھے، جماعت احرار کا، کیونکہ جماعت احرار کی بنیادی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کے مقررین بڑے اچھے ہوتے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب رات کو تقریر شروع کرتے تھے اور ساری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے ان کی سحر میں گرفتار ہو کر، اور صبح فجر کی نماز اذان سے جلسہ ختم ہوا کرتا تھا ان کا، اور جب چاہتے تھے لوگوں کو رلاتے تھے، جب چاہتے تھے لوگوں کو ہنساتے تھے، اور بہت زبردست مقرر تھے۔ خود کہا کرتے تھے کہ لوگ تقریر عطاء اللہ شاہ بخاری کی سنتے ہیں لیکن ووٹ مسلم لیگ کو دیتے ہیں، تو لوگوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا ان کو، لیکن ان کی تقریریں سنتے تھے، اور بڑے اچھے مقرر تھے یہ۔ آخری زمانے میں ان کو فالج ہو گیا، ہم اپنے موضوع سے ذرا ہٹ گئے ہیں تھوڑے سے، لیکن متعارف کرانے کے لیے، تو آخری زمانے میں ان کو فالج ہو گیا، تو سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، کوٹری میں اکیلے تھے۔ خود شورش کشمیری نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ میں ملنے گیا تو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں شاہ صاحب پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا حال ہے؟ تو اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے لگے کہ جب تک یہ کتی بھونکتی تھی لوگ میرے ارد گرد تھے، اب مجھ سے بولا نہیں جاتا تو میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا کہ شاہ صاحب بیمار ہیں، تو آپ نے چند بزرگوں کو ان کے پاس بھیجا، ان کو دوائیاں دیں، ان کو پیسے دیے، ان کی مدد وغیرہ کی۔ ان میں جو ایک ہماری جماعت کے بزرگ گئے، ان کا نام تھا ابو العطا جلندری۔ جب یہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے شاہ صاحب نے پوچھا کہ کون ہے۔ ابو العطا صاحب کا اصل نام تھا اللہ دیتا، تو حضور نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لقب دیا تھا ابو العطا کا، تو انہوں نے کہا اللہ دیتا۔ تو خیر یہ اندر گئے، انہوں نے بتایا کہ ہم قادیان سے آئے ہیں اور یہ مرزا محمود نے آپ کو یہ بھیجا ہے۔ انہوں نے شکری کے ساتھ سب قبول کر لیا، ضرورت تھی ان کو بیچاروں کو۔ جب وہ نکلے ہیں باہر تو اس وفد کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کو حضور نے ابو العطا کا لقب دیا ہوا ہے اور یہ آپ کو بہت پسند بھی ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو العطا آیا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ دیتا آیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا نام ہے عطاء اللہ، اور وہ عربی کے ماہر ہیں۔ ابو العطا کا مطلب ہے عطا کا باپ، تو اگر میں کہتا کہ ابو العطا آیا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ اس نے مجھے طنز کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ آیا باہر، عربی میں تو یہ مطلب بنتا نا۔ تو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، جو حضور نے ہمیں کام بھیجا ہے، وہ نہیں ہونا تھا پھر، اور اس نے کہا تھا کہ ہم بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کی تحقیر کرنے آئے ہیں، اس کا مذاق اڑانے آئے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ دیتا، ورنہ مجھے یہ لقب بہت پسند ہے، لیکن میں نے اس خیال سے کہ مولوی صاحب کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور وہ برا نہ منا جائیں، اور جس کام کے لیے حضور نے ہمیں بھیجا ہے وہ کام بیچ میں ہی رہ جائے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ دیتا ہے۔ تو ایسی بزرگوں کی شرافت تھی، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی اخلاق کے حامل ہوں۔ تو یہ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا مختصر سا تعارف تھا اور ان کی جماعت احرار کا۔ تو اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ 1953 کے جو فسادات ہوئے تھے اس میں جماعت احرار کی بہت بدنامی ہوئی۔ جسٹس منیر اور جسٹس رستم کیانی نے جو ایک تحقیقاتی عدالت کے ممبر تھے، اس میں جو رپورٹ لکھی اس میں خوب دل کھول کے انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا احرار کو۔ تو اس کے بعد پھر احرار کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ لیکن احرار جماعت کے ہی ایک ممبر شورش کشمیری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ دوسری چیز جو میرے نزدیک جماعت احرار کی ویرانی کا باعث ہوئی اور جس کا علم سب سے پہلے مجھے کو ہوا، وہ روپیہ تھا جو مظہر علی نے کانگریس اور یونینسٹ پارٹی سے وصول کیا اور اپنے گھر میں رکھا تھا۔ یہ مظہر علی وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں وہ شعر کہا تھا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم۔ یہ مظہر علی اظہر شیعہ تھے لیکن یہ اس جماعت کے ممبر تھے، جماعت احرار کے۔ تو جب قائد اعظم نے رتنا بائی سے شادی کی ہے جو پارسی تھیں، پھر بعد میں مسلمان ہوئی قائد اعظم سے شادی کے وقت، لیکن انہوں نے مخالفت میں ان کے بارے میں یہ شعر کہا قائد اعظم کے بارے میں۔ تو یہ مظہر علی اظہر وہ تھے جنہوں نے جو اہل حدیث مولوی تھے مولانا داؤد غزنوی، تو شورش کشمیری لکھتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی اولاً 10,000 روپے کی پہلی قسط لے کر دفتر احرار میں آئے، تو اس وقت مظہر علی کے پاس صرف میں تھا۔ مجھے کہا ذرا نیچے چائے کے لے کے آؤ۔ میں نیچے گیا، مولانا نے 10,000 کے نوٹ غڑب سے جیب میں ڈال لیے
کانگریس سے رشوت آئی ہے ہاں جی اور ایک اہل حدیث مولوی داؤد غزنوی صاحب چونکہ وہ کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ کے مخالف تھے، پاکستان کے مخالف تھے، ہاں جی تو وہ ان کو رشوت دینے کے لیے کانگریس کی طرف سے آئے تھے. تو انہوں نے شورش کشمیری سے کہا چائے لے کے آؤ. وہ چائے لینے گئے ہیں، داؤد غزنوی سے پیسے لے کر انہوں نے جیب میں ڈالی مظہر علی صاحب نے. شورش کشمیری آگے لکھتے ہیں کہ میں ابھی لوٹا نہیں تھا کہ مولانا داؤد غزنوی مسکراتے ہوئے نیچے آ گئے. میں نے کہا مولانا چائے آ رہی ہے. کہنے لگے چائے پی اور پلا آیا ہوں. 50,000 کی دوسری قسط مولانا نے یعنی مظہر علی اظہر نے لالا بھیم سین سچر کی معرفت وصول کی. یونینسٹ پارٹی کا رویہ کا روپیہ اس کے علاوہ تھا. تو یہ علماء کی حالت ہے جو کانگریس سے پیسے لے کر مسلم لیگ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. ذمہ دار اخبار ایک مشہور اخبار تھا مولانا ظفر علی خان کا. 15 اپریل 1929 کی اشاعت میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا شمار خود مولویوں کی جماعت میں ہے، اس لیے میں ان کی حقیقت سے خوب واقف ہوں. میں پوری جرت سے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان ملاؤں کو 1 منٹ بھر بھی مہلت نہ دیں اور اپنی سیاست اور اپنے دین دونوں دائروں سے یک لخت خارج کر دیں، کیونکہ نہ وہ سیاست سے واقف ہیں اور نہ ہی مذہب کی حقیقت سے آگاہ ہیں. وہ صرف فریب اور دجل کے ماہر ہیں اور اپنی ذاتی اغراض کے بندے ہیں. وہ راہبر نہیں راہزن ہیں. اور ذمہ دار اخبار میں ہی 14 جون 1925 کی اشاعت میں لکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی اصل تباہی کا ذمہ دار ان کل آؤزی ملاؤں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں اپنی کفر دوستی کا ثبوت دیا ہے. آگے ایک حوالہ ہے جو مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے جو جماعت اسلامی کے اولین بانی اراکین میں شامل تھے، بعد میں چھوڑ گئے تھے مولانا مودودی کی وجہ سے. ان کا رسالہ نکلتا تھا الفرقان. اس کے بانی الفرقان نمبر اپریل 1998 تا اگست 1998 کے صفحہ 704 کے اوپر انہوں نے ایک درس کے دوران ارشاد فرمایا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. پہلے انہوں نے عوام کے بارے میں لکھا کہ وہ کیا کیا فسق و فجور کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جس طرح ان کے پیر پادری دنیا کے نام پر دین کے نام پر دنیا کماتے اور بیچارے عوام کو لوٹتے تھے، ان کے نمونے بھی اس امت کے پیروں اور مولویوں میں موجود ہیں. پھر آگے بہت سے حوالے ہیں، میں مختصر سا بیان کرتا ہوں. پاکستان میں ایک وہ میں نے ابھی بتایا نا مولانا داؤد غزنوی، ہاں جی ان کے غالباً بھتیجے تھے یہ ابو بکر غزنوی صاحب. جی جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے شعبہ اسلامیات کے صدر بھی تھے. جی بڑے نفیس اور اچھے آدمی تھے. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے محمدی انقلاب کے چند خط و خال. یہ شیش محل روڈ سے مکتبہ غزنویہ سے شائع ہوئی تھی. اس کے صفحہ 7 پہ انہوں نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے. جی کیا کہتے لکھتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ عملی طور پر اس کی ابجد حوث سے بھی محروم ہیں، اور نوکر کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا ان کے لیے ناقابل تصور ہے. لاہور میں گزشتہ دنوں ایک ڈنر میں شرکت کا اتفاق ہوا جس میں بڑے بڑے حامیان دین اور مفتیان شرع متین شریک تھے. میں نے میزبان سے کہا کہ میرے ڈرائیور کو اندر بلا لیجئے، ہاں جی وہ کھانا میرے ساتھ کھائے گا. میرے ڈرائیور کو تو انہوں نے ذرا سی پس و پیش کے بعد بلا لیا، مگر بیسیوں ڈرائیور اور چپراسی رات 11 بجے تک باہر بھوکے بیٹھے رہے. میرے ڈرائیور نے مجھے بعد میں بتایا کہ سب ڈرائیور اور چپراسی ان اسلام کے علم برداروں کو گالیاں دیتے رہے اور ان پر لانتیں بھیجتے رہے. وہ بیچارے باہر بھوکے بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی اور انہوں نے اندر کھانے شانے اڑا رہے تھے وہاں پہ. یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی کتاب عصر حاضر میں بھی اسی طرح کا نقشہ کھینچا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ماہ نامہ میثاق نومبر 1996 کے صفحہ 21 پہ لکھتے ہیں، جی اور انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے جو ہم بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ علماءہم شر من تحت دیم السماء، ہاں جی کہ ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ آج ہمیں اس
صورتحال کی جھلک اپنے ان علماء میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنے پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے اپنی دکان چمکانے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف ابھرے گا، لوگوں کو مناظروں کے لیے مولویوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ ایک خبر شائع ہوئی تھی، روزنامہ پاکستان، روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت 18 جون 1997 کو۔ اس میں جمعیت علماء اسلام سمیع اللہ گروپ کے مولوی سمیع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نصر اللہ، جتوئی، بے نظیر، فضل الرحمان اور میرے سمیت تمام علماء و سیاستدان گند ہیں، انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے، سب ناقابل علاج ہو چکے ہیں۔ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک اہل حدیث عالم صاحب تھے، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب، ان کے داماد یہاں پہ آج کل کینیڈا میں ہیں، ایک اخبار ہے لیڈر، اس کو چلاتے ہیں، جواد فیضی صاحب۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب روزنامہ نوائے وقت کی 11 اکتوبر 1995 کی اشاعت میں انہوں نے لکھا کہ 90% علماء قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، اگر وہ ترجمہ سنا دیں تو میں اپنی سند پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ وزارت مذہبی امور نے سروے کرایا تو 57% مولویوں کو نماز کا ترجمہ معلوم نہیں تھا۔ یہ برائے نام علماء کرام ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ میرے پاس بہت سے حوالے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے اور سپہر 5:30 AM پہ 4 سے 5 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ سپہر 7:70 AM پہ 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے افتتاحی کلمات پیش کر رہے تھے۔ اب ہم سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں۔ فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca۔ بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ انصر صاحب آج کی افتتاح 2 ای میل سے کرتے ہیں۔ پہلی ای میل فرانس سے آئی ہے، مسز طارق محمد بٹ صاحبہ کی طرف سے۔ انہوں نے نیک تمناؤں کا مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح یونس صاحب نے جرمنی سے نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ایک سوال بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا سوال کو ابھی تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں، پہلے امین صاحب کی کال لیتے ہیں۔ امین صاحب آپ پہ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ منصور جی رضا امین صاحب کی بات کیجئے۔ ہلو ہلو جی امین صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل صاف آ رہی، فرمائیے۔ اچھی بات ہے۔ جی جب سے یہ علماء کی کہانی منصور رضا صاحب سنا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، جی جی تو اب یہ فتنہ جو ہے ارتداد کا 100 سال پہلے اٹھا تھا، جی، اور ان 100 سالوں کے علماء نے فتویٰ کفر لگایا اس جماعت پہ۔ جی جی سارے انہیں علماءوں کے نام لے کے جی جتنا جو بھڑاستی انصر رضا نے نکالی ہے، جی جی ویسے انصر رضا کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک پر بھی اور حدیث پاک پہ بھی اللہ کا پہرا ہے۔ جی کوئی بھی دجال ایک زبر زیر پیش نہ بدل سکتا ہے، نہ بدل سکا ہے۔ جی جس طرح انسانی جسم میں جی اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے بتانے والے اللہ نے پیدا کر دیے کہ جیسے بلڈ میں شوگر ہے، یورین میں شوگر ہے، جی اور زمین کے اندر، سمندر کے اندر تیل ہے، وہ آنکھ اللہ نے اس زمانے کے حساب سے پیدا کر لی ہے۔ جی تو یہ اسلام جو دین ہے نا، جی اس کے علماء چاہے پچھلے زمانے کے ہوں، اس زمانے کے ہوں، ان کے سامنے آپ حدیث رکھیں گے نا تو وہ یہ آپ کو بتا دیں گے جی کہ یہ من گھڑت ہے، اچھا جی کہ یہ وہ ہے۔ تو مطلب یعنی کہ علماء کو برا بلا کہنے سے جی میرا سوال یہ ہے کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جی انہوں نے دین کو سنبھالا ہے۔ انصر رضا کو کہو کہ اتنی انہوں نے وہ کی ہے، جی ان کے حسنات بھی تو بتائے جائیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین صاحب آپ کے فون کا. اگلی کال لیتے ہیں. محمد اقبال صاحب لائن پہ ہیں. جی اقبال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم جی السلام. انصر اقبال بول رہا ہوں. جی انصر صاحب سے بات ہو؟ جی جی آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجیے. اچھا اچھا جی انصر صاحب، میں نے سر جو آپ نے کوالٹیز بیان کی ہے نا سر، آپ نے تو بہت تھوڑی کوالٹیز بیان کی ہیں. یہ لوگ تو میں اب ان کو کیا کہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھنڈی شری، جی کھنڈی شری سے ختم کرنے والے لوگ ہیں نا. یہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا نا سر، یہ تو انتہا کیا کہوں. بس سر آپ نے جو کہا ہے نا کم کہا ہے، کھل کے کہیں. ٹھیک ہے، دل خوش. اوکے بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ کے خیالات کا ممنون ہوں. ہمارا مقصد یہاں پہ کسی کی نہ تو بےزتی ہے نہ کسی کی اور ہے، صرف آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہے ہیں، اور یہ حقائق ہماری کتابوں سے یعنی جماعت احمدیہ کی کتب سے نہیں ہیں. یہ جو ہیں یہ آپ یعنی غیر احمدی جو ہمارے علماء ہیں یا ادباء ہیں ان کے مضامین سے لیے گئے ہیں. تو اس لیے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ حقیقت ہو جو ان کے نزدیک ہے. مظفر صاحب لائن پہ ہیں، مظفر صاحب کی کال لیتے ہیں. مظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام جناب. علیکم انصر صاحب. میں ایک اخبار کا حوالہ دے رہا ہوں جو میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے. جی اس میں یہ مقامی اردو اخبار سے میں نے پڑھا تھا کہ ایک دیوبندی فرقے نے کسی اہل حدیث یا دوسرے فرقے کے مسجد پہ جا کے عید و میلاد النبی کا پوسٹر لگایا جی اور انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا ان پہ، اور وہ جو جنہوں نے پوسٹر پھاڑا تھا عید میلاد النبی کا ان کو کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی. اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس سے کوئی مطابقت ہے کہ یہ شر انہی میں واپس جائے گا؟ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اب جی انصر صاحب پہلا لیتے ہیں سوال یونس صاحب کا. 30 جھوٹے نبی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. ای میل کے ذریعے انہوں نے سوال پوچھا جرمنی سے. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. اور جو جھوٹے ہیں ان کی تعداد خود ان کے علماء جو ہے وہ پہلے پوری کر چکے ہیں، اور 30 کا عدد یہ ظاہر کرتا ہے کہ 31واں سچا ہوگا. جی ورنہ اگر سب جھوٹے ہی آنے ہوتے ہاں جی تو حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. فرماتے کہ جو بھی آئے گا جھوٹا ہی آئے گا. جی اس لیے 30 کا عدد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 30 تو جھوٹے آئیں گے جی لیکن پھر آخر میں جو آئے گا وہ سچا ہوگا. جی تو وہ جس نے سچے نے آنا تھا وہ آ گئے، یعنی کہ حضرت مسیم السلام. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عبد الحمید صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم انصر رضا صاحب. اس وقت ظہر کے وقت عصر کے وقت جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کالیں لیتے ہیں وہ بات مفصل نہیں ہو پاتی. جی المختصر عرض خدمت یہ ہے کہ جس قدر شرک بریلویوں نے یعنی پھیلا رکھا ہے، جس قدر مقبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، اور جس قدر یعنی یہ سوچ لیجئے جنت تو اللہ کے ہاتھ میں فالتو ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ بے بس بیٹھا ہوا ہے. جنت کا دروازہ تو پاک پٹن شریف میں ہے. شرمناک باتیں نہیں ہیں یہ؟ کیا ہے یہ؟ صحیح، بےہودگی کی انتہا ہے کہ ہر مقبرے پہ سجدے کرائے جاتے ہیں اور کوئی دیوبندی روکتا نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ حمید مجھے صاحب. بڑی تکلیف ہوتی ہے ان بریلویوں کو دیکھ کر کے یہاں جا بجا نعتیں پڑی جا رہی ہیں اور عرس کرائے جا رہے ہیں. بےغیرتی کی انتہا ہے یہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمید صاحب آپ کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا تھا جس میں ایک گجرانوالہ کے اندر جی ایک زندہ پیر صاحب تشریف فرما ہے اچھا اور لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں باقاعدہ پہ، اچھا. جیسے نماز میں کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، بالکل ویسے. لا حول ولا قوت. اور کوئی ایک نہیں، بے شمار لوگ. اچھا. اور یہ نہیں کہ جاہل گوار کو ہوں، ہوں بڑے اچھے پینٹوں قمیضوں والے اور پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں شکل سے، اور وہ باری باری آ کے باقاعدہ نماز کی طرح کا پورا سجدہ کر رہے ہیں ان کا. تو عبد الحمید صاحب تو مقبروں کی بات کریں، زندوں کو بھی سجدے شروع ہو گئے. جزاک اللہ. ناصر صاحب لائن پہ ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. انصر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انصر صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا جی. ابھی آپ نے جب سے پروگرام سٹارٹ کیا ہوا علماء کرام کے بارے میں، ٹھیک ہے حدیثیں ہیں جس کا مفہوم ہے
کہ جو علماء سو ہوں گے نا ان کے لیے وعیدیں آئی ہیں، جو علماء حق کا آپ ان کے لیے بھی کچھ بولے نا. لیکن میری نظر میں علماء تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ اچھی بات سے نہ سمجھائے، اور آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے آپ سمجھاتے. میری نظر میں آپ عالم ہیں لیکن آپ بھی تو تفرقہ ڈال رہے ہیں نا مذہب میں. جی ٹھیک ہے مسئلہ جی ٹھیک ہے ناصر صاحب، ممنون ہوں آپ کا، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. امین صاحب کی بات لیتے ہیں انبیاء کے حوالے سے. ہاں جی، امین صاحب کی بات اور ابھی جو ناصر صاحب نے فرمایا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کی تعریف بھی بیان کی ہے اور فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور پھر عالم کی غیر عالم پر فوقیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک عالم کا اور غیر عالم پر تفوق جو ہے، جو فوقیت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر طور پر بیان کر دی ہے. اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے. اور جو بھی علماء ربانی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، پہلے بھی تھے. لیکن علماء ربانی ہم کہتے کس کو ہیں؟ علماء ربانی ہم ان کو کہتے ہیں جو جس چیز کا درس دیتے ہیں خود اپنی ذات کے اوپر اس کو پھر اپلائی بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتے ہو، ان کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم ربانی بنو کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کیونکہ تم درس دیتے ہو. تو جو کتاب پڑھائے، جو درس دے اور وہ ربانی نہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح کی ہے جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس کو صحیح طرح سے اٹھایا نہیں. ایسے گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر بوجھ لادا گیا ہو. تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو علماء ہیں ان کی اکثریت وہی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے اور اپنے پیش رو علماء کی باتوں کو حرف آخر سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا وہی حرف آخر ہے. جزاک اللہ. فاروق صاحب لائن پہ ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہیں جی آپ کے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے. میرے کویسچن ہے، میں کافی عرصے سے آپ کا یہ سن رہا ہوں پروگرام جی، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر آپ یہ 2-3 پوائنٹ جو میں نے بنایا وہ اس کا جواب دیں آپ تھوڑا سا. جی. کبھی آپ یہ انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی 72 فرقے ہیں، 73 احمدی فرقہ ہے وہی کہنے کے ہدایت پہ ہے، جی، باقی سب فرقے جھوٹے ہیں. جی، ٹھیک ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں لیکن میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے. جی. ٹھیک ہے جی. جی. ابھی آپ نے کہا کہ جی ہم 31ویں ہیں جی. جی. 30 جھوٹے ہو چکے ہیں. جی. اس کے بعد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسلمان کے 72 فرقوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں نا، جی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے 72 کے 72 فرقے ادھر جاتے ہیں. جی. احمدی مرزیت وغیرہ اگر آپ اپنا اوپن کر کے جائیں گے وہ آپ کو اپنی باؤنڈری میں داخل نہیں ہونے دیں گے. جی. ٹھیک ہے جناب. جی. اور ابھی عالم اور بے عالم کی بات کر رہے تھے انصر صاحب. جی. ذرا بتائیے گا کہ انہوں نے کون سے مدرسے سے، کون سی اسلامی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا عالم کا سرٹیفکیٹ کوئی ڈگری وغیرہ لی ہے؟ یہیں پہ آپ کے جھوٹا پنا ثابت ہوتا ہے. نمبر 2، ابھی حمید صاحب آئے تھے اور جتنی بکواس انہوں نے کی ہے نعت شریف کے بارے میں، لعنت ہے ان پر. معذرت کے ساتھ فاروق صاحب، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بات کریں. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے، اس لیے آپ کی کال جو ہے وہ کاٹ دی گئی. آپ اس مجلس میں بطور مہمان کے آتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. جس طرح آپ کی عزت ہم پہ لازم ہے اسی طرح ہمارے دوسرے مہمانوں کی عزت ہم پہ لازم ہے. تو ایسے کسی کالر کو اجازت نہیں دی جائے گی جو اس قسم کے الفاظات کسی دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ ہمارے مجلس میں آتے ہیں، اگر ہمارے سے آپ کو کوئی اختلاف ہے
وہ آپ کو ہم اجازت دیں گے، لیکن دوسرے کسی دوست کے متعلق ایسی گفتگو کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. ہمارا تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کال کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہ کریں. ہاں جی، صرف اپنا سوال کریں جو آپ کو چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور دوسرا اس کی بات پہ تبصرہ کر رہا ہے. ہاں جی، لیکن یہ انہوں نے حد کو پھلانگ کر ان کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں آپ جو مرضی کہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی شفیق صاحب لائن پہ ہیں، شفیق صاحب کی کال لیتے ہیں. شفیق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام برادر، آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے؟ جی بالکل ٹھیک، فرمائیے. دیکھیں جی، آپ لوگ بہت اچھے عالم ہیں جی، اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور کم از کم آپ اپنے آپ کے آپ کا جو مذہب ہے جی اس کے متعلق ایکسپلین کرتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں. جی لیکن میں ناصر صاحب ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کر کے گئے ہیں، جی جن کی شاید آپ نے لینڈ کارڈ بھی دی تھی، جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ عالم ہیں لیکن آپ لوگ تفرقہ بھی ہیں میرے بھائی. جی اور چھوٹی سی بات یہ ہے، جو حمید صاحب آئے تھے جی انہوں نے تو انتہائی نازیبا بات کی. جی، اس لیے ان کیا کو بھی مسلمان، میری بات سنیں، جی. کیا احمدیت اور کیا مسلمانیت اور کیا کوئی مذہب کے بندے اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ کسی کے عزت کو اور وقار کو مجروح کر رہے ہیں؟ کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم آپ لوگ اس چیز کو ہوا نہ دیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اتنی بڑی ہوا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جی وہ ایک ویڈیو آئی ہے اور اس کے اوپر ایک اس طرح ہو رہا ہے. کم از کم جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی چیزوں کو آپ سب کے کمنٹس لیں، اور آج جیسا آپ لوگ کرتے ہیں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اپنے کمنٹس نہ دیں کہ جی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. جی ٹھیک. ابھی میرے ساتھ یہ جو مجھ سے پہلے کالر تھے، جی وہ واقعی جذباتی تھے، انہوں نے بات کی، لیکن ہم لوگ جذبات میں بھی آ سکتے ہیں. جی. جب ہمارے رسول اور خدا کے لیے آپ لوگ ایسی بات کریں گے، جی. ہم لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنے دیجیے. جب آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں آپ لوگ اپنا کرتے رہیے. ٹھیک ہے. نہ ہم نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے نہ آپ ہمیں کچھ کہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت شکریہ. خدا کے لیے ایکسٹریمسٹ نہ بنے آپ لوگ. جی اور ٹھیک. حمید یاسر صاحب جو لوگ تھے، جی ان کو کم از کم ان کو آپ اسی وقت سمجھا دیجیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی میرے بھائی. ٹھیک ہے شفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ہم نے ان کی بھی کال بیچ میں بند کر دی تھی، جی. چونکہ وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ بات کر رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دیا کہ وہ بات کریں. یہ بجا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں جی. اور اس کے لیے آپ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم ان کی طرف سے بھی معذرت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی بات اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ہے. جی. اور اس میں جس وقت ایسی کھلم کھلا اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہو تو اس کو پن پوائنٹ کرنے سے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں. جی. بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم نے خدا اور اس کے رسول کی احکامات اور ہدایات کی خلاف ورزی تو نہیں کی. اس لیے اگر ہمیں بھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، کہ ہمارے کسی عقیدے کی غلطی قرآن کریم اور احادیث کی روح سے ثابت کر دی جائے تو ہم اپنا طرز عمل اور اپنا عقیدہ بدلنے کے لیے تیار ہیں. بے شک. آپ لوگوں کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا کال یا یہ آپ کا فعل غلط ہے، تو کس معیار سے غلط ہے. کیا اس بندے کے اپنے ذاتی عقائد اور خیال کی روح سے غلط ہے، یا خدا کے کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ان کے فعل کے خلاف ہے. تو جب ہم یہ سٹینڈرڈ رکھیں گے تو پھر ہمیں کسی بات پر غصہ نہیں آئے گا، بلکہ اگر ہم صحیح ہیں تو ہم اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نے یہ غلط کہا ہے. ہمارا قول اور ہمارا فعل اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام اور ان کے افعال کے عین مطابق ہے. اور اگر ہم نیک نیتی سے یہ جان لیں کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول کچھ اور تھا اور خدا اور اس کے رسول نے کچھ اور کہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اس لیے اس میں غصے ہونے یا جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ کس بنیاد پر میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے. وہ بنیاد جو مشترک ہے خدا اور اس کے رسول کا کلام، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غصے اور جذبات کی بجائے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، ہوش کے ساتھ ان ذرائع کو ہم دیکھیں کہ اس ذرائع کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مطابق ہم صحیح ہیں یا غلط. مسز شیخ لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. مسز شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پچھلے
تقریباً پون گھنٹے سے سن رہی ہوں کہ احمد صاحب اور آپ جب بھی آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ فرینڈلی ماحول میں بات کریں گے، لیکن فٹافٹ پہلے ریمارکس میں ہی وہ اتنا کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ سننے والا وی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور. تو پلیز اپنے جو ویوز ہیں آپ کے ان کو آپ ان کی تشہیر کریں. دوسرے علماء اور ان کی تذلیل کرنے سے کیا فائدہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز شیخ آپ کی کال کا اور آپ کے خیالات کا. نعمان صاحب لائن پہ ہیں. نعمان صاحب السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میرا نام سلیمان ہے. سلیمان، میں معذرت چاہتا ہوں. جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا پروگرام وہ کیا کہتے ہیں انصر صاحب علماء دین کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر رہے تھے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ایک علماء ہے ان کا نام ہے لال حسین اختر، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے فون کیا. آپ کی جو جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. اسلام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ کیا احمدی بھی جس طرح دوسرے لوگ جا کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نمبر ایک، اگر درست ہے تو کیا احمدی بھی ایسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جی انصر صاحب، ہمارے جو سوال تھا وہ مظفر صاحب کے سوال سے شروع کرتے ہیں. جو دیوبندی علماء اور وہ عید میلاد النبی کا پوسٹر اور ہاں جی وہ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بریلوی فرقے کے عالم نے یا کچھ لوگوں نے ایک اہل حدیث مسجد کے باہر جا کر عید میلاد النبی کا پوسٹر لگا دیا. جی تو اس مسجد کے امام صاحب نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. ہاں جی. اس پر ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا. ہاں جی. اور ان کو اور ان کے 20 سالہ بیٹے کو جج نے عمر قید کی سزا دے دی ہے. صحیح. تو اب یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیا عرض کر سکتے ہیں. حنیف صاحب لائن پہ، ان کی کال کو لیتے ہیں. حنیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصر صاحب یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ بدعت یا بدعات جو ہیں اس کی تشریح کیا ہے، یہ ذرا بیان کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی حنیف صاحب آپ کا فون کرنے کا. بدعت اور بدعات مطلب بدعت کی جمع ہے بدعات. ہاں جی. تو اس کے مظفر صاحب کے بعد کن کا سوال تھا؟ مظفر صاحب کے بعد عبدالحمید صاحب کا بیان تھا. ناصر صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے عالم بنے ہیں. جی جی. فاروق صاحب نے 30 انبیاء والی بات کی تھی، اس کا آپ پہلے جواب دے چکے ہیں. 74 فرقے، آپ کہاں سے اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں. جی جی. شفیق صاحب کی رائے تھی، مسز شیخ کی رائے تھی. نعمان صاحب نے لال حسین اختر صاحب کی فرمائش کی تھی. جی. تو وہ لال حسین اختر صاحب کسی زمانے میں میرا خیال ہے کہ احمدی تھے، اس کے بعد انہوں نے احمدیت کو ترک کر دیا. جی. اور جماعت احمدیہ کے خلاف انہوں نے مہم شروع کر دی. جی. اور کافی احمدی علماء کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوئے. جی. تو اب اگر میں کہوں گا کہ جی وہ اس میں ہمیشہ احمدی مناظر کو فتح ہوئی تو پھر آپ کہیں گے کہ جی تو اپنی طرف سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. جی. اس لیے لیکن یہ ہوا کہ لال حسین اختر صاحب پھر ایک دن فوت ہو گئے. جی. وہ کیسے فوت ہوئے وہ میں بیان کروں گا تو پھر آپ کو برا لگے گا، اس لیے میں وہ نہیں بیان کرتا. جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لال حسین اختر صاحب یا اس طرح کے اور بے شمار علماء جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی بھر کوشش کی اور نیک نیتی سے کی ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم غلط ہیں اور وہ صحیح ہیں. لیکن وہ ایک ایک کر کے سارے بیچارے گزر گئے. اور احمدیت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور آج ان کی اپنی جماعت کی اینٹ سے اینٹ بج چکی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت احرار ہے کون، اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کون ہیں، اور یہ شورش کشمیری صاحب کون ہیں. چند لوگ جانتے ہوں گے لیکن نوجوان نسل کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو حضور نے فرمایا تھا خلیفہ مسیح ثانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، تو خدا کے فضل سے آج وہ بات پوری ہو چکی ہے اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چہار دان کے عالم کے اندر پھیل چکی ہے. جی مظہر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. مظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انصر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اب 72 فرقے ہیں، اگر کوئی ایک فرقہ یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ جو بھی ہو فرقہ شیعہ ہیں سنی ہیں سارے دیوبندی بریلوی وغیرہ، تو ان کے نزدیک تو دوسرے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حد تک کرتے ہیں تو پھر تو ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ذرا اگر روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ آپ کا منظر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور جہاں مس شیخ کا یا باقی لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ پروگرام سن رہے ہیں اور اس میں علماء کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, جی علماء کو ہم نہیں کرٹیسائز کر رہے, ہم نے تو آپ کو دوسرے لوگوں کے حوالے سنائے ہیں خود, اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم نے بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے خلفاء کی کوئی بات بیان کی ہو, بلکہ جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ قدیم دور کے علماء اور جدید دور کے علماء اور اس دفعہ جو لیٹسٹ لوگ ہیں ان کی باتیں بتائی ہیں. مثلا یہ میرے پاس اخبار ایکسپریس نکلتا ہے پاکستان سے, اس کی 22 اپریل 2010 کی اشاعت میں ایک کالم شائع ہوا تھا, تنویر کیسر شاہد صاحب نے لکھا ہے. ہاں جی. اور اس میں اس کا عنوان ہے لندن اور واشنگٹن کے لوٹے. جی. اور اس میں انہوں نے آخر پہ لکھا ہے کہ قارئین آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد برطانوی مسلمان ان مولویوں سے کتنے تنگ ہیں. جی. مولویوں نے نہ صرف برطانوی مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا ہے بلکہ انہیں مسلک اور برادری کے شکنجے میں بھی جکڑ رکھا ہے. جی. اب وہاں کسی بھی مسجد کا امام اور خطیب مقرر کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس برادری اور کس مسلک سے ہے. نرم سے نرم الفاظ میں اسے ظلم ہی کہا جائے گا. لندن کی آزاد فضاؤں نے بے زبان لوٹوں کو زبان عطا کر دی ہے. اب یہ خود بھی متصادم ہیں اور دیگر کو بھی تصادم کی راہ پر ڈال رہے ہیں. جی. اسی طرح ایکسپریس اخبار میں ہی 20 مئی سن 2010 کی اشاعت میں عبدالقادر حسن صاحب کے کالم میں ایک جملہ میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کا نام لینے والے علماء اکرام اکثر و بیشتر ہمیشہ ان سیکولر حکمرانوں کے دست و بازو رہے اور ان کے جعلی اسلامی آئین کو اسلامی آئین کہنے کی جسارت بھی کرتے رہے. جی. علامہ غلام سیالوی صاحب کا یہ اخبار جنگ میں بیان شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام کو مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کی سیاست جو ہے وہ ملک و قوم اور اسلام کی سیاست نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ذاتی اقدار و مفادات کے لیے استعمال کر کے دینی طبقے کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. جی. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے جنگ کراچی کی 22 مئی سن 2010 کی اشاعت میں لکھا کہ ہر روز امام مساجد کی وارداتوں کی خبریں چھپتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر واز کرتے ہیں. اور انہی نے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اپنے کالم صبح بخیر جنگ فروری 5 سن 2010 کی کالم میں لکھا جی. کہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک نامور مذہبی سکالر ایک نجی محفل میں نصیحت کر رہے تھے کہ کسی مذہبی شخصیت سے لین دین کرتے ہوئے دوگنا احتیاط کیا کریں. اچھا. یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کا نام ہے وحدت امت. یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے اور اس کو مرکزی انجمن خدام القرآن نے شائع کیا ہے. اس میں انہوں نے خود علماء کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہیں اور عوام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے. میں صرف آخری ایک جو پیرا ہے نا وہ پڑھتا ہوں, صفحہ 24 پر ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی. جی. اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے, میری امت اس بدحالی میں مبتلا تھی, تم وراثت نبوت کے دعوے دار کہاں تھے. ابھی انہوں نے کہا نا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہاں جی. تو مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم وراثت نبوت کے دعوے دار کہاں تھے, تم نے اس وراثت کا کیا حق ادا کیا, تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم نے رفع یدین کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی تھی یا کچھ طلباء کو شرح جامی کی بحث حاصل و محصول خوب سمجھائی تھی یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی دلچسپ تقریریں کی تھیں یا صحافیانہ زور قلم اور فکرہ بازی کے ذریعے دوسرے علماء و فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا. تو اب یہ بہت سی اس میں باتیں ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں آج یہ کیوں بیان کر رہا ہوں. کیا ہمارا مقصد نعوذ باللہ چند معزز اشخاص کو نعوذ باللہ ذلیل کرنا ہے, ان کو
تنقید کا نشانہ بنانا ہے، ہرگز نہیں. ہمارا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اول تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، جو بھی ہے وہ آپ کے حوالوں سے ہے. آپ کے علماء خود اپنے متعلق کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے صحافی کیا لکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا لکھ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی اور ایک امام مبعوث کیا جا چکا ہے، اور ان کے مبعوث ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موجودہ دور کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں رہے. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ ہم نے ان حوالوں کے ذریعے دیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو امت مسلمہ کی رہنمائی ہے، جو اس کی قیادت ہے، جو اس کی اصلاح ہے، وہ ان علماء کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے اپنے والد صاحب کو جو خط لکھا، وہ مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی صاحب نے اس کو لکھا ہے، شائع کیا ہے. وہ اپنے والد صاحب کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے. اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت اور یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا. آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے. یہ زمانہ انتہائی تاریکی کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی عطا کرے. بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس بد نصیب دنیا کی نجات نظر نہیں آتی. زیادہ کیا عرض کروں. یہ علامہ اقبال صاحب نے، جن کے زمانے میں سارے علماء موجود تھے، وہ سب سے مایوس ہیں اور ایک دفعہ پھر نور محمدی کے عطا کی جانے کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی عالم کو، کسی معزز شخصیت کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہے. ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کے علماء خود اپنے متعلق، آپ کے دانشور، آپ کے لوگ، آپ کے صوفیاء کرام جو ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں لکھ چکے ہیں. اخبارات میں پہلے بھی آتی رہتی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں. اور ان تمام کا حاصل یہ ہے، جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ علماء آپ میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ تفرقے کا موجب بنتے ہیں. وہ آپ کی روحانی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ آپ کی دینی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کی سیاسی رہنمائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ذریعہ اس دور میں بنایا ہے، اور وہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کے بغیر نہ یہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا. جزاک اللہ. امین صاحب لائن پہ ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی امین صاحب السلام علیکم. امین صاحب آپ لائن پہ ہیں، تشریف. جی میرا خیال شاید لائن کٹ گئی. انصر صاحب 4 سوال ای میل کے ذریعے آ چکے ہیں. جی اگر ان کو ہم ذرا جلدی کر لیں، اس دوران امین صاحب شاید فون کر لیں. جی سلام صاحب نے پوچھا کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور احمدی اس بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل ناجائز ہے، اور ہم تو نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے. حنیف صاحب نے فرمائش کی تھی بدعت اور بدعات کی تشریح. جی بدعت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز نکالنا. جی. اور کوئی ایسی نئی چیز نکالنا جو شریعت نے جائز نہ قرار دی ہو، اور اس کو ہم نئی چیز نکال کر یہ کہیں کہ اس سے ثواب ہوگا، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اس لیے تمام بدعات جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں. یعنی وہ تمام ایسی چیزیں جو شریعت نے نہیں نکالی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے ہو رہی تھی تو آپ نے منع نہیں کیا. ایسی تمام باتیں، اور پھر صحابہ نے نہ کی ہوں، قرآن کریم میں جس کا حکم نہ ہو. ایک نئی چیز نکالنا اور اس کو پھر رسم کے طور پہ کرتے رہنا اور کہنا کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، یہ بدعت ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو نہ ہم مانتے ہیں نہ کرتے ہیں. اگلا سوال مظہر صاحب کا تھا کہ جو فرقے تو کتنے سارے ہیں، صحیح کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. جی اس کا فیصلہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے کر دیا ہے. جب یہ کہا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ٹھیک ہوگا، باقی 72 جو ہے وہ آگ میں ہوں گے، تو صحابہ نے لازمی طور پر یہ پوچھا کہ وہ کون ہے جو ٹھیک ہوگا. پوچھا کہ ما ہی یا رسول اللہ، کہ وہ کون ہے ایک گروہ. تو آپ نے فرمایا ہے یا الجماعت. 2 احادیث ہیں اس بارے میں. ایک تو یہ ہے جس میں فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی. تو فرقے اور جماعت کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جماعت کا امام ہوتا ہے، فرقے کا امام کوئی نہیں ہوتا. اچھا جی.
تو مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں کسی کا کوئی امام نہیں ہے واجب الاطاعت جس کے کہنے پہ یہ کھڑے ہوں جس کے کہنے پہ یہ بیٹھ جائیں. علماء تو ہیں لیکن امام نہیں ہے. اور جو دوسری حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ گروہ جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب یہ کون سی راہ ہے یہ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ انما علی بصیرۃ انا و من اتبعنی، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ جو ہیں وہ بصیرت کی راہ پر ہیں. تو جو بصیرت کی راہ پر ہوگا وہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی راہ پر ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ بصیرت ہے کیا چیز، یعنی قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. تو جو اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیں، میں تو کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے آئینہ ہے، آپ اپنی شکل اس میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے اور ایک منافق ہے. تو ہم اپنا جائزہ لیں آنیسٹلی اور اپنے آپ کو ان تینوں کالموں میں کسی ایک میں ڈال کر دیکھ لیں کہ کس میں فٹ ہوتے ہیں. تو جس میں ہوں گے، اگر نعوذ باللہ کافر یا منافق میں ہیں تو اپنے آپ کو چینج کر کے مومن میں لے آئیں. اگر آپ کی عادتیں، آپ کے عقائد، آپ کے اعمال مومنین والے کالم کے مطابق صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور سجدہ شکر ادا کریں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن کے خانے میں رکھا ہے. اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے، خود آپ اپنی حالت کو جج کریں اور قرآن کریم کے مطابق اس کو کمپیئر کر لیں اس کے ساتھ. جزاک اللہ. احمد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی وہ میرا چھوٹا سا سوال ہے. وہ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں کیا ہے آپ کی جماعت میں نا، اور دوسری بات یہ ایک اور پوچھنی ہے. یہ اپنا علماء کرام کے صاحب انصر رضا صاحب نے بہت باتیں کی ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابھی انصر رضا صاحب جھوٹ بول رہے تھے نا، تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے ناصر صاحب کو کی تو لائن کاٹ دی تھی نا، تو انہوں نے بولا تھا ایئر پہ کہ ہم نے عبدالحمید صاحب کی بھی لائن کاٹ دی ہے نا، تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عبدالحمید صاحب کی لائن بھی کاٹی ہے. تو دیکھنا یہ اب سارے سن بھی رہے ہیں، اور یا تو یہ انصر رضا صاحب اپنی اصلاح کریں کہ ان کی لائن انہوں نے ایئر پر چلنے دی ہے، تو یا پھر اگر یہ اس چیز پہ ڈٹے ہیں کہ ان کی انہوں نے لائن کاٹی ہے تو سننے والے سارے دیکھیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں. جی انصر رضا صاحب بتا دیجیے. ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ کا سوال جو تھا وہ سوال نہیں سمجھ آیا، آپ نے تبصرہ کیا ہے، سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں وہ میں نے جھوٹ کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے میرے حساب سے جھوٹ بولا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کی کال بھی ختم کر دی تھی اور میں نے یہاں پہ اپنے کنٹرول پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو بند کر دیں. ورنہ عبدالحمید صاحب عام طور کے اوپر بزرگ آدمی ہیں اور بزرگوں کو اپنی بات کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو میں نے یہاں پہ اشارہ کیا تھا کہ ان سے کہیں کہ بس کر دیں، تو وہیں پہ انہوں نے اس کو بس کروا دیا تھا اور ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس میں جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے. اتنی سی چھوٹی بات کے اوپر جھوٹ بول کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ اور جھوٹ کے بارے میں ہماری وہی تعلیم ہے جو قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. جزاک اللہ. ایک سوال لیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. جی اور اس سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ ایوب صاحب لائن پہ ہیں. ایوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. صرف بات یہ کرنی ہے جی، یہ جو ابھی کیا احمد صاحب آئے تھے، جی یہ ہم کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے، اس میں کسی کا جھوٹ پکڑے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کال ختم کر دیا تو آپ خدا کا خوف کریں. جب کال ختم ہوتی ہے اس کا مطلب انہوں نے کال ختم کی ہے. تو احمد آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، عبدالحمید صاحب اور بات کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے نہیں کرنے دی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے کال ختم ہوتی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ جناب ایوب صاحب آپ کے نقطۂ نظر کا. محمد شاہد صاحب لائن پہ ہیں. جی شاہد صاحب السلام علیکم. جی میرا آپ سے ایک کوشچن تھا. جی یہ آپ کافی دیر سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، تو آپ یہ مسئلہ مسائل چل رہا ہے کہ نعت خوانی نہ ہو یا یہ نہ ہو. اگر علماء کرام یا صاحب علماء نہ ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ ہم بھی کسی آگ کو یا بتا وغیرہ کو پوج رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو دین کے قریب نہیں ہوتے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یہ بحث وغیرہ کر رہے ہیں، ہر کسی کو انسان کو غصہ تو آتا ہے. جی آپ نے 2-3 لائنیں کاٹی، ٹھیک ہے، میں بھی سن رہا تھا، لیکن آئی نو کہ یہ جیسے جذباتی ورڈ نہیں بولنے چاہیے، لیکن اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو آج ہم کیا کر رہے تھے؟ جیسے ہندو مذہب ہے، کوئی آگ کو پوچھ رہا ہے،
कोई ये बुतों को पूछ रहा, तो आया हम भी यही कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। आपने एक सवाल किया, दिलचस्प सवाल है कि उलमा ना होते तो हम क्या कर रहे होते। जी, जो हमारा इस्लाम है वो उलमा की मरहून मिन्नत नहीं है, सूफिया की मरहून मिन्नत है। और इस खित्ते में जो इस्लाम फैला है वो उलमा के ज़रिए नहीं फैला, सूफिया के ज़रिए फैला है। मैंने जो आपको बातें बताई हैं, जो कदीम उलमा ने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक जितने लोग हैं, जिनमें ख़ुद उलमा भी शामिल हैं जी, और वो अपने मतलब जो उन्होंने बातें की हैं वो हमने तो नहीं की, वो ख़ुद उन्होंने वो सारी बातें अपने मतलब की हैं और एक दूसरे को उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात का निशाना बनाया है। लेकिन मैंने ये भी अर्ज़ किया है साथ कि उलमाए रब्बानी भी बहुत से ऐसे हो गुज़रे हैं जिन्होंने दीन की हकीकी खिदमत की है और जो इल्म वो लोगों को सिखाते थे ख़ुद उस पर अमल भी करते थे। यकीनन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है और अक्सरियत ऐसे उलमा की है जो दीन को छोड़कर, जो अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़कर, उसको तर्क करके वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए और अपने अपने महल्ले की मस्जिद पर कब्ज़ा जमाने के लिए काम करते हैं। और बाकायदा मस्जिदों की बोलियां लगती हैं, उनके सौदे होते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि इस मस्जिद में कितना चंदा इकट्ठा होता है और उसके मुताबिक जो इमाम साहब हैं वो बाकायदा उतने लाख रुपया लेकर वो मस्जिद किसी को बेच देते हैं और फिर ख़ुद किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। ये ख़ुद मुझसे गैर अहमदी मुसलमानों ने बयान किया मेरे सामने, यहाँ पे पेशावर के एक दो दोस्तों ने बयान किया और उसके अलावा भी होता है। इसलिए जहाँ तक उलमा की बात है, उलमाए रब्बानी भी होते थे, आज भी हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हैं। और उन्हीं लोगों में से ऐसे लोग हैं जो जमात अहमदिया में भी शामिल हो रहे हैं खुदा के फजल से। इसलिए हमने ये नहीं कहा कि 1 से लेकर 100 तक तमाम के तमाम उलमा जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के दौर में उलमा लोगों के इत्तेहाद, क़यादत, इस्लाह के काबिल नहीं रहे, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये जो हदीस है ना कि उलमाहुम शर्र मन तहत अदीम समाए, कि उनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे और उनकी मसाजिद जो हैं, मसाजिदुहुम आमिरतुम व हिया ख़राबु मिनल हुदा, कि उनकी मस्जिद जो है वो खूब भरी होंगी, खूब जीनत से भरी होंगी, नक्शो नगार से भरी होंगी, लेकिन हदायत से खाली होंगी और फितने उन्हीं में से निकलेंगे और उन्हीं की तरफ लौट कर वापस चले जाएंगे। अब इसके ऊपर आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों उलमा के ख़िलाफ़ बात की। हम तो उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं कि ये वो ज़माना आ चुका है और वो ज़माना इसलिए आ चुका है कि अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मबूस हो चुके हैं। सही। तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मबूस होंगे तो उस ज़माने का जो नक्शा खींचा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो यही खींचा है कि उस वक़्त के उलमा ज़मीन के नीचे बदतरीन मखलूक, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। लेकिन जो रब्बानी उलमा हैं उनके मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दर्जे में उनके साथ शामिल कर दिया और उनके तकवा और पाकीज़गी का ये मेयार था कि गोया वो अंबिया के लेवल तक पहुँचे हुए थे। गो उनको नबूवत का नाम नहीं मिला, लेकिन उनका जो ज़ाती मेयार था वो इस दर्जे तक बढ़ा हुआ था। इसलिए अव्वल तो हमें ये कहने की बजाय कि जी आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप ख़ुद देखें कि ख़ुद आपके लोगों ने सारी बातें की हैं, हमने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की। हम तो सिर्फ आपके सामने दिखा रहे हैं कि ख़ुद आपके लोगों ने। अब ये तनवीर कैसर शाहिद साहब जो हैं, जो रोज़नामा एक्सप्रेस में लिखते हैं, डॉक्टर सफदर महमूद साहब जो जंग में लिखते हैं, उसके अलावा अब्दुल कादिर हसन साहब जो लिखते हैं, उसके अलावा मुबशर लुकमान साहब जो लिखते हैं, और बेशुमार किस्म के लोग हैं जो अब आज का टीवी के ऊपर आप देख लें, बरेलवी और देवबंदी और शिया उलमा को बिठाते हैं और वो एक दूसरे से मुसलसल बात करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते और खूब शोर मचा होता है। और कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम फ्रंट लाइन में ये कहा ख़त्म करते हुए कि नाजरीन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज मेरे प्रोग्राम में ये कुछ हो रहा है, और मुसलसल तीनों उलमा बोल रहे थे और किसी एक की बात दूसरे को समझ नहीं आ रही थी। तो ये हाल है। अभी पॉलिसी मैटर एक प्रोग्राम था नसीम ज़हरा साहिबा का, गालिबन दुनिया टीवी के ऊपर, उसके ऊपर भी एक तरफ सुन्नी मौलवी साहब बैठे थे, एक तरफ देवबंदी थे और एक तरफ अहले हदीस, और बोल रहे हैं तीनों आपस में और किसी की बात समझ नहीं आ रही। इसलिए ये वो हालतें हैं जो ख़ुद आप मुशाहिदा करते हैं, जो ख़ुद आप जानते और उन पर ईमान रखते हैं, लेकिन चूँकि हम इसलिए बयान कर रहे हैं
کہ ان علماء کی ان حالتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے مدد بھیجی ہے جو آپ کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گی, جو آپ کو قرآن اور سنت کی طرف واپس بلائے گی. اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں ہمارے اوپر غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. شکر ہے انصر صاحب کا تھوڑا انداز بدلا جی. تو شروع میں وہ کہہ رہے تھے, اب لوگوں کے فون آنے پر اب میں سن رہا ہوں بڑی دیر سے ان کی باتیں جی, کہ پہلے انہوں نے کہا کہ آخری زمانے کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے, اب انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں تھوڑے کچھ باقی ہیں. فوراً ان کی اپنی باتیں آپ خود سنیں کیا کہہ رہے ہیں یہ جی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے علماء کے بارے میں جی, کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے جی. ایک عالم اگر سویا بھی ہے نا اس کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ کا دین پڑھنے میں لگائی ہے. جی. تو پہلے انصر رضا صاحب کا بیان باتیں دوسری تھیں, اب تھوڑا فون آنے پر انہوں نے اب 75% علماء کو خراب کہہ دیا اور 25% مطلب ایک اندازہ میں اپنی طرف سے کاؤنٹ کر رہا ہوں. جی جی. تو انصر رضا صاحب کو میرے کو کہنا یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث بھی بتائیں کہ ایک عالم کی موت, یہ وہی عالم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نا روایت اور سند کے ساتھ. امین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال بتائیے. دیکھیں سوال یہی ہے کہ علماء حضرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینوں میں لے کے آج تک محفوظ دین کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. جی. تو یہ جو کام کر رہے ہیں تو ان کے آپ حسنات کو بیان کرو, نہ کہ ان کی زبردستی نکتہ چینی کر رہے ہیں آپ ریڈیو میں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین صاحب آپ کی توجہ دلانے کا. اس کو لیتے ہیں, اس سے پہلے میں سامعین کے لیے ٹیلی فون نمبر وغیرہ بتا دوں. 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال کرنا چاہیں تو ہمارا پروگرام کا پتہ ہے qa@voiceofislam.ca, QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال بھیجیں تو اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں. اور سامعین میں یہاں توجہ دلا دوں, بعض ہمارے سامعین اتنی دیر سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو ہم پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے وقت کی قلت کی وجہ سے. تو اس لیے آپ سے گزارش کہ اگر آپ پروگرام میں کسی سوال کے ساتھ تشریف لانا چاہیں تو جلد لائیے تاکہ آپ کے سوال کے ساتھ انصاف کیا جائے. اب ایک سوال میں ای میل سے لوں گا کیونکہ ادھر سوال اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ پہلا سوال انصر صاحب ہے ندیم صاحب کا, ٹورنٹو سے ہے, اور یہ گو مضمون یہ ہمیں سوال تو پچھلے پروگرام میں آیا تھا لیکن اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا, گستاخ رسول کے حوالے سے تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ احمدی جو ہیں وہ اگر سرکاری مسلمانوں کے لیے گستاخ رسول ہیں تو پھر ہمارے مسلمان جو عیسائی یا یہودی یا ہندوؤں کے لیے ان کے عقائد کے لیے لحاظ سے گستاخ رسول نہیں, کیونکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ ان کو رد کرتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ معاشرے میں امن کیسے حاصل کریں گے؟ ندیم صاحب ٹورنٹو سے. لازمی بات ہے کہ اگر ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے, ہاں جی, اور آپ نہیں سمجھتے, جی, تو آپ اس کے نزدیک آپ گستاخ ہیں. ہاں جی. اور جو عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھتا, وہ اسی لیے نہیں سمجھتا نا کہ اس کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے. جی. تو تمام کے تمام عیسائی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں صرف عیسائی ہونے کی وجہ سے. جی. چاہے وہ زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی یا قرآن کریم کی کوئی بھی گستاخی نہ کریں, توہین کا کوئی بھی لفظ نہ نکالیں, جی. ان کا محض عیسائی ہونا ہی ان کے لیے گستاخ رسول ہونے کے لیے کافی ہے. جی. اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ غلط ہے, آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا, جی. آپ خدا کے رسول نہیں ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں. اور جی. قرآن کریم میں جو لکھا ہے وہ خدا نے نہیں نازل کیا بلکہ انہوں نے خود لکھا ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں ایک عیسائی کا صرف عیسائی ہونا ہی اس کے لیے گستاخ رسول ہونے کے لیے کافی ہے, اور اس کو پھانسی کے پھندے پر پہنچانے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اس لحاظ سے تو آپ کبھی بھی امن قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ تمام لوگوں کو برابر کا عزت احترام نہ دیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کو چلنے کی آزادی نہ دیں. جزاک اللہ. سلمان صاحب لائن پہ, ان کی کال کو لیتے ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان یہ میں کافی دیر سے پروگرام سن رہا ہوں آپ کا, ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. جی جی. اور مطلب اپنی طرف سے آپ بالکل حاجی ثناء اللہ ہیں.
ठीक है ना, मेरी बात काटिएगा नहीं, पहली बात सुनिएगा पहले। एक तो ये इनसे सवाल पूछा था कि आप कहाँ से फारिगुल तहसील हैं, उनका जवाब उन्होंने अब तक दिया ही नहीं है। एक बात तो ये जी, ठीक है। दूसरा ये सारे कोड कर रहे हैं कि आलिम ने ये किया, आपके आलिम ने बोला, आपके, तो भाई हमारे आलिमों ने आपके बारे में जो बोला वो भी तो बताओ ना। ठीक है जी। आप वो अपनी तरफ बता रहे हो कि आपके आलिम ने ये बोला, आपके आलिम ने ये बोला, हमारे आलिमों ने जो आपके बारे में बोला है वो भी तो बताओ ना भाई। ठीक है। और कौन सा आलिम किस तरह मरे थे, कौन वॉशरूम में मरा था, जी बारे में रोशनी डालूंगा जी, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बताइए कहाँ से फारिगुल तहसील है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। ममनून आप प्रोग्राम में। इकबाल साहब लाइन पे हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस हम ये जो कॉलर है ना, मेरा वैसे जमात से भी तल्लुक नहीं है, ये बड़े हो जाते हैं सर, इमोशनल हो जाते हैं सर। मैंने उनसे ये जो कॉलर थे ना, वो कहते हैं दीन सीनों में लिए फिरते हैं सर। कुर्बान हुए ऐसे आलमों के जो पाकिस्तान में दीन सीनों में लिए फिरते हैं, तो माशाल्लाह हमें दीन कहाँ से मिलेगा, अल्लाह माफी दे ऐसे दीन से। तो उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट ये करनी है उस कॉलर से कि वो प्लीज बीबीसी की वेबसाइट पे जाए। उन्होंने लिखा है काश, एक उनको इस वक्त लिखा हुआ कॉलम आया हुआ है जी, काश उनको भी ज़िया मिल जाए, ये है टॉपिक। और उन्होंने तमाम मुसलमान जो ममालिक है ना, उनके नाम दे के लिखा हुआ है, वो कैसे इस्लाम को ले रहे हैं, हम पाकिस्तानी हमारे सो का आलम जो है ना, ये कैसे ले रहे हैं दीन की। तो पहले सोच लिए फिर मेरे को कोई क्वेश्चन करें। आप इख्तलाफात हो सकते हैं, मसला कोई नहीं है, इख्तलाफ करें, लेकिन कोई थोड़ी सी बुनियाद पे इख्तलाफात करें कि इसकी कोई सॉलिड रीजन हो। ऐसी चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना सर। ठीक है। अगर वो कहते हैं, बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो पहले पढ़ लें फिर आगे करें। कुछ ना माने इट्स ओके, लेकिन पहले क्वेश्चन तो सोच लें ना, सोच समझ के क्वेश्चन तो करें। ओके, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपकी राय का। ममनून हूँ। आप प्रोग्राम में है। जुल्करनैन साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा एक सवाल है नासिर साहब से, जी अंसर साहब से, जी, कि जो आपके अहमदियत के मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैं, जी जी, उनका स्टेटस क्या है? क्या वो हमारे खुलफाए राशिदीन से हावी हैं या हमारे खुलफाए राशिदीन मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के ऊपर हावी हैं? ठीक है, तफसीली जवाब दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब आपके फ़ोन करने का जुल्करनैन साहब। ममनून हूँ आप प्रोग्राम में शामिल हुए। सवाल शुरू करते हैं अमीन साहब से। उन्होंने कहा आखिरी आप ज़माने के उलमा जो हैं उनकी बदतरीन बातें बता रहे हैं, अच्छाइयाँ भी बयान कर दीजिए। और बात ये है कि ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना जी। और उन्होंने ये कहा कि मैंने फ़ोन सुनने के बाद लोगों के, जब लोगों ने ये कहा तो मैंने अपना बयान जो है उसको तब्दील कर लिया। मैंने बयान तब्दील नहीं किया, मेरा पहले से यही बयान था और अभी भी यही बयान है। होता ये है कि हम जब एक बात बयान करते हैं तो उसके ऊपर लोगों के सवाल पैदा होते हैं, फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब सवाल किए हैं लोगों ने, फ़ोन किए हैं, तो मैंने उनको ये बात वाज़ेह की है कि ये हमारा अक़ीदा है, आज भी था, पहले भी था और बाद में भी यही रहेगा कि हर दौर में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब कुरान करीम ने भी ये बयान फरमाया है। यहूद व नसारा के मतलब अल्लाह ताला जब बयान फरमाता है तो उनको कहा गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, सूरह फातिहा में दुआ सिखाई। हदीस में है कि सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये मग़दूब अलैहिम और दालिन से मुराद क्या यहूद व नसारा हैं? तो आपने फरमाया और कौन? अब इसका मतलब ये है कि आपने यहूद व नसारा को मिन हैसुल कौम मग़दूब अलैहिम और वलद्दालिन करार दे दिया, ठीक है ना। अब कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला उसमें से चंद का इस्तिस्ना भी कर देता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारे के सारे ऐसे हैं इल्ला कलीला, सिवाय थोड़े लोगों के। ईसाइयों के मतलब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनमें तुम ऐसे लोगों को भी पाओगे जो रातों को उठकर खुदा की इबादत करते हैं और आंसुओं से उनके चेहरे तर हो जाते हैं। फिर फरमाया कि अहले किताब में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको तुम अगर थोड़े से भी पैसे दो अमानत के तौर के ऊपर तो तुम्हें उनसे वापस निकलवाने के लिए उनके सर पर खड़ा होना पड़ेगा, उसके बगैर वो नहीं देंगे। और बाज़ ऐसे भी हैं कि उनके पास बहुत बड़ा एक ढेर भी रखवा दो और जब तुम उनसे वापस मांगो तो वो फ़ौरन तुम्हें वापस कर देंगे। गोया अल्लाह ताला एक पूरी की पूरी कौम को मग़दूब अलैहिम और वलद्दालिन करार देने के बावजूद उनका इस्तिस्ना भी बाद में बयान करता है। तो उससे अल्लाह ताला डरता नहीं है किसी से, ना खुदा का रसूल किसी से डरता है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वजाहत दी जाती है, तो फिर अपनी बात को खोल के बयान किया जाता है कि जब हमने ये कहा कि ये मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन है तो हमने कौमी तौर पर कहा। अब जहाँ तक इनफरादी ताल्लुक़ है तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेक हैं। उसी तरह जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ آخری زمانے میں فرمایا کہ یاتی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ. اب یہ ساری کی ساری قوم کی بات ہو رہی ہے. اب یاتی الناس زمان، لوگوں کے اوپر، تو اب یہ پوری کی پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ فتوے کے لیے جائیں گے تو کسی کو بندر پائیں گے، کسی کو سور پائیں گے. یہ بھی حدیث ہے. تو میں نے من حیث القوم یہ بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا، لیکن اس کے باوجود جیسے کہ قرآن کریم نے استثناء رکھا ہے، جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے بھی کہا کہ ہاں استثناء ہے، ضرور ایسے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن وہ نیک فرد کی حد تک ہیں. وہ افرادی طور کے اوپر، انفرادی طور کے اوپر جگہ جگہ کچھ نہ کچھ نیک لوگ موجود ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن یہ نیکی ان کی ذات تک ہے. صحیح. اس کا معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب ایک آدمی ہے، وہ نیک ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ وہ نیک ہے، لیکن نہ تو وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، نہ وہ برائی سے روکتا ہے، تو اس کی نیکی کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت جو کہا ہے تو ایک فرد کو نہیں کہا جی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ تمام افراد مل کر ایک امت کی تشکیل دیتے ہیں، اور امت کی تشکیل کے بعد پھر وہ امت خیر امت بنتی ہے، نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائی کو روکتی ہے. اس لیے میں کسی سے ڈر کے نہیں بات کر رہا کہ جی چونکہ مجھے فون آئے بار بار تو میں نے کہا کہ نہیں 75% تو خراب ہے، 25% ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو ریشو، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. اس لیے ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں ہے، جو حقیقت تھی وہ میں نے وضاحت سے بیان کر دی. جزاک اللہ. ہمارے پاس سوال ہیں لیکن امجد صاحب کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی سر، جی گڈ ایوننگ سر. میرا سوال یہ ہے کہ میں مولویوں کی بات نہیں کروں گا، مولوی چونکہ جو وہ تو بیچارے اپنے روزی کے لیے کرتے ہیں جی، لیکن عالموں کی بات ہے. عالم بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو مطلب ہے کہ جن کو دنیا کی زیادہ ہے اور نبی یا اللہ کی کم ہے جی. ایک وہ عالم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو حضرت نازل سمجھ کے جو ہے نا دین کی خدمت کرتے ہیں. جی. اب آئے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے بہت بڑے ایک ہستی گزری ہیں. جی جی. تو انہوں نے جب جو انصر صاحب نے کہا ہے ان کی لائنیں پڑھی ہیں جی علماء دین کے بارے میں، جی، تو اب اس سے لازمی بات ہے یہ، تو انہوں نے نہیں کہا نا کہ یہ بریلویوں کے لیے یا یہ دیوبندی کے لیے، سب کے لیے کہا ہے جنرل. اچھا جی، ٹھیک ہے نا. جی. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی ٹائم کے ہیں جب کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ مطلب اس ٹائم کے. جی. تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ہے نا آپ کے جو مطلب مذہب ہے یا آپ کے جو آئے ہیں لیڈر، جی، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب کہ جو ہے نا واقعہ ہی نبی ہیں. انہوں نے اپنے علماء دین کی جو کریکٹر ہے ان کی بیس پہ کی ہے. جی. ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی ہے ایمان کے اوپر، کریکٹر کے اوپر نہیں ہو رہی. کہ آپ کا ہمارا اختلاف کریکٹر کے اوپر نہیں ہے، آپ ہمارا اختلاف ایمان کے اوپر ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس ایمان کو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ایمان کو پیش کیا ہے جو مطلب محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطلب اس کے آگے ختم ہو گیا. جی ایک بار امجد صاحب آپ کا سوال. ہیلو جی، آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ علماء دین کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو نا احمدیت ٹھیک ہے اور جو مطلب ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ غلط ہو گیا. آپ کا ہمارا اختلاف ایمان کے اوپر ہے، کریکٹر کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا. سلیمان صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. سلیمان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا انصر صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے آج پروگرام کے سٹارٹ میں موسٹلی وہ علماء دین کے بارے میں بتا رہے تھے، جی، یعنی کہ اس بارے میں ان کا پرپز کیا تھا بتانے کے بارے میں مجھے، یعنی کہ بیسیکلی اگر یقین مانے نا مثلا کہ ریزن کیا، جی ٹھیک ہے، یعنی کہ بنتی ہے کہ بھی وہ ان کے بارے میں بتا کہ کیا پروف کیا کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اوکے السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہوئے. جی
سلمان صاحب کا پہلے یہ سلیمان صاحب تھے، پہلے سلمان صاحب کا تھا کہ آپ نے کہاں سے سند حاصل کی، آپ عالم کہاں سے بنے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ سند لی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں سے سند نہیں لی، آپ کے صحابہ نے کہیں سے سند نہیں لی. جو انہوں نے سکھایا انہوں نے سیکھ لیا. کوئی یونیورسٹی کوئی جامعہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ مطالعے کا شوق رکھیں اور آپ خود اپنی مرضی سے پڑھیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات غلط بیان کروں قرآن اور حدیث کی روح سے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات قرآن اور حدیث کی روح سے غلط بیان کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ سند آپ نے کہاں سے لی ہے، تو نہ یہ اسلام کی شرط ہے اور نہ اس کو ضروری سمجھا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. آج کل کے ایک مشہور اور معروف عالم جو اب فوت ہو گئے ہیں بیچارے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے متعلق بھی شروع میں علماء نے یہی کہا کہ جی یہ کسی مدرسے کے سند یافتہ نہیں ہیں. وہ مسجد شہداء میں درس دیا کرتے تھے، وہاں سے ان کو نکلوا دیا گیا. وہ پھر بیچارے باغ جناح میں جو مسجد دارالسلام تھی وہاں بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے بھی یہی کہا بار بار کہ عالم ہونے کے لیے آپ کو سند یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت کو بندہ گفتگو کی بجائے ہمارے کریڈینشلز جانچنا شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہماری بات کا جواب نہیں ہے، اور اس نے کریڈینشلز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ جی آپ کو کس مدرسے نے سند دی ہے، آپ کہاں سے ڈگری یافتہ ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس گفتگو کے ساتھ. جزاک اللہ. ذوالقرنین صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کے بانی کا مقام خلفائے راشدین کے مقابلے پر کیسا ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو خود پہلے علماء لکھ چکے ہیں. علامہ ابن سیرین نے بھی لکھا ہے اس بات کو، اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے محمد یوسف خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور، وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ خلفائے راشدین سے بلکہ کئی انبیاء سے بھی افضل ہوں گے. تو یہ نیٹ کے اوپر بھی کتاب ہے، وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس ویسے بھی موجود ہے. اسلام میں امام مہدی کا تصور، محمد یوسف خان صاحب، جامعہ اشرفیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے کتاب، اور اس میں انہوں نے علامہ ابن سیرین کا حوالہ دے کر یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ انبیاء سے بھی، خلفائے راشدین سے تو افضل ہوں گے ہی، بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لکھا ہے کہ ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے. تو چونکہ ظاہر ہے کہ ایک نبی تو غیر نبی سے افضل ہی ہوگا نا، غیر نبی تو نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو چونکہ مرزا صاحب علیہ السلام کا مقام نبوت کا ہے، اس لیے وہ تمام خلفائے راشدین سے اس لحاظ سے افضل ہیں. جزاک اللہ. امجد صاحب نے ایک لمبا بیان فرمایا، خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے اشعار کا حوالہ جو آپ نے دیا تھا اس میں کہا کہ اگر علماء مان لیں کہ خراب بھی ہیں تو پھر آپ کیسے سچے ہو گئے؟ ہم اس لیے سچے ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے علماء کے بارے میں تو بات کی ہے لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو ایمان کا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، درست بات ہے. لیکن ایک اور دوست نے بھی پوچھا تھا کہ میں، وہ سلمان صاحب نے، کہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، شروع میں ہی آپ نے علماء کے اوپر جو تنقید کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی کیوں کر رہے ہیں، پرپس کیا تھا آپ کا، کیوں کر رہے ہیں اس کو. تو وجہ یہی ہے کہ پچھلے کئی پروگراموں سے امین صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماؤں نے، اب علماؤں کی مجھے سمجھ نہیں آئی، عالم کی جمع تو علماء ہوتی ہے، تو علماؤں پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا. بہت سے دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دین کے معاملے میں علماء پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء جو ہیں وہ ہماری راہبری، رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری قیادت کے لیے کافی ہیں. تو میں نے جو آج کا پروگرام کیا ہے اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ میں ان کو بتاؤں کہ ہماری نظر سے نہیں بلکہ خود آپ اپنے دیگر علماء، اپنے صحافی، اپنے دانشوروں کی نظر سے اور ان کے بیان کردہ اقوال، اور ابھی میں نے صوفیاء کے اقوال نہیں سنائے آپ کو جنہوں نے علماء کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. مثلا میرا خیال ہے باب اللہ شاہ کا ایک شعر ہے کہ ملا تے مشالچی دو میں کو نت لوکاں کر دے چاندنا تے آپ ہنیرے نت. تو مطلب یہ کہ اور بھی بہت کچھ، علم و بس کریوں یار، اور جتنے بھی صوفی شعراء ہیں
انہوں نے اپنے کلام کے اندر علماء کو اور مولویوں کو خوب رگڑا ہے اور خوب ان کے خلاف باتیں کی ہیں. ابھی میں نے وہ کچھ نہیں بیان کیا. ابھی جو اخبارات میں علماء کے اور دوسرے مولویوں کے حجروں کی جو وارداتیں ہیں میں نے وہ بھی بیان نہیں کی کسی جگہ پہ. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خود یہ لوگ بیان کرتے ہیں, میں نے تو صرف کوٹ کی ہیں. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جن علماء کے اوپر آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو اس پر آشوب دور میں, اس مشکلات والے زمانے میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے, آپ کی اصلاح کریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے, وہ یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان تمام باتوں کی وجہ سے جو خود آپ نے اخبارات میں اور کتابوں میں بیان کی ہیں, آپ کے دانشوروں نے بیان کی ہیں. جسٹس منیر کی تحقیقاتی رپورٹ کے اندر کیا بیان کیا گیا, الطاف گوہر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا بیان کیا, وہ سارے میرے پاس موجود ہیں. اس لیے وہ تمام لوگ جو یہ ان علماء کی ساری باتیں بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اپنے دین کی رہنمائی اور راہبری کے لیے ان پر انحصار نہیں کر سکتا. یہ ہے بنیادی مقصد کہ جب ایسا دور آ جائے تو پھر سوائے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور دوسرا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے زمانے میں ہماری مدد کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مسیح موعود اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کر دیا ہے, جو ہمارے لیے رہنمائی اور راہبری کا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. ہمارے ایک سامع نے توجہ دلائی ہے کہ voiceofislam.ca کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ کوئی آواز میں کمی ہے, تو آپ ریڈیو اسٹیشن کی ویب سائٹ am530.ca پہ جا کے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں. am530.ca پہ بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھیں تو برائے مہربانی اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کو پروگرام میں شامل کریں. امین صاحب لائن پہ ہیں, امین صاحب کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. سب سے پہلے انصر رضا سے تو یہ صنعت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے فون پہ عقیقے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ عالم سے پوچھیں, جی آپ کو نہیں پتہ. تو یہیں سب سے بڑی پتہ چل جاتا ہے کہ صنعت اور بغیر صنعت کا کیا فرق ہے. جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رعایا میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی تو اس نے کہا تھا بے وقوف, جہاد میں جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی نا, جی ہاں, جو مٹی ناک میں گئی وہ بھی بہتر ہے عمر بن عبدالعزیز سے. تو آپ مرزا غلام محمد قادیانیوں کو ان سے ملا رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ بہتر ہیں. اتنا غلط لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے نا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ سے کوئی بھی آپ نے 500 کتابیں پڑھی ہوں یا 5000 پڑھی ہوں, جی آپ ایک عالم کی جو ہے نا ایک رات کے برابر کا جو یہ انہوں نے جو علم حاصل کرنے کے لیے جاگی ہو نا, جی اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے اس ثواب کو. یہ آپ کی کتابیں پڑھ لینے سے, اور جب آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے آپ نہیں بتا سکیں گے. تو یہ فرق ہے صنعت کا اور غیر صنعت کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امید صاحب آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے اندر بھی بہت سے درجے ہوتے ہیں اور تقسیم کار ہوتی ہے. ایک آدمی فقیہ ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ تاریخ کا ماہر ہے, ایک آدمی حدیث کا ماہر ہے. میں نے بہت سی ایسی عبارات پڑھی ہیں جس میں جو عالم ہے وہ کسی دوسرے عالم پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی محدث نہیں تھا, حدیثوں کا ماہر نہیں تھا, اس لیے اس سے اس بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. اب ایک ڈاکٹر ہے, MBBS ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے نا, آپ اس کے پاس جائیں اور اپنا منہ کھول کے اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ جی میرے دانت میں درد ہے, تو وہ کیا کہے گا آپ کو کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنی آنکھ رکھ دیں کہ جناب میری آنکھ میں تکلیف ہے, اس میں ذرا دوائی ڈال دیں, تو وہ کہے گا بھائی صاحب آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, میں تو دانتوں کا ڈاکٹر ہوں. تو اگر یہ جائز نہیں ہے اور آپ اس سے کہیں جی کہ آپ اچھے آدمی ہیں کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ میری آنکھ ہی نہیں دیکھ سکتے اور آپ میرا دانت ہی نہیں دیکھ سکتے, تو یہ اسپیشلٹی ہے مختلف لوگوں کی. میں نے کبھی فقہ کی طرف توجہ نہیں کی, نہ میرا یہ میدان ہے, اس لیے اگر مجھ سے فقہ کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے فقہ کے سوال نہیں پوچھے.
آپ مجھ سے عقائد کے بارے میں پوچھ لیں، آپ مجھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت کی تفسیر کرنی ہے اس کے بارے میں پوچھ لیں، علم کلام کے بارے میں جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن فقہ کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو میرا خیال ہے کہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جی آپ کو یہ نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے علماء میں سارے کے سارے علماء بیک وقت مفتی بھی ہوتے ہیں اور فقیہ بھی ہوتے ہیں اور محدث بھی ہوتے ہیں اور مفسر بھی ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ شروع کے جو چند لوگ تھے ان کے اندر یہ باتیں موجود ہوں، لیکن اس کے بعد یہ لوگوں نے تھوڑی بہت تو پڑھی ہوتی ہیں، لیکن جو اسپیشیلٹی ہے اس میں مفتی اسی کو بنایا جاتا ہے جو فقہ کا ماہر ہو، جو فتویٰ دے سکتا ہو۔ ہر عالم فتویٰ نہیں دے سکتا، اور فتویٰ فقہ کے معاملوں میں دیا جاتا ہے اور معاملات میں فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ اب چونکہ احمدی دشمنی ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں مجھے نظر آ رہا کہ اتنی صاف صاف باتیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی والی باتیں یہ امین صاحب کرتے ہیں، اور اپنا بھی جو ناقص علم ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں بار بار، کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگ ملتے ہیں، بلکہ مجھے کئیوں نے کہا کہ آپ ان کی کالز لینا بند کر دیں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم کال لینا بند نہیں کر سکتے، یہاں پہ تو آزادی ہے سب کو، اور بھی ان سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں، ایک آدھ ہمارے اپنے بھی ہیں جو بالکل لو لیول کے عقل کے درجے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بھی کال لے لیتے ہیں۔ اس لیے کال لینا تو ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن خود ہی ان کو سوچنا چاہیے کہ کس قدر یہ عقل سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، کہ سامنے کی بات ہو جو نظر آ رہی ہو، جو تھوڑا بہت دین کا علم رکھتا ہو اس کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن صرف احمدیت کی دشمنی میں یہ بات ایسی کرتے ہیں۔ الیاس صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں۔ الیاس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ الحمدللہ جی۔ میرا سر اب سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، ابھی جو امین صاحب بھی کھپ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی، دیکھیے میں ریکویسٹ یہ سب سے کروں گا کہ یہ پروگرام احمدیت کا ہے جی، اور احمدیت کا جو فیصلہ ڈیسیژن ہے وہ ہو چکا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو میری یہ سنی جتنے بھی لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ ان کو کھپنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اگر ایک فرقے کا، جیسے انصر صاحب بتا رہے تھے کہ اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی مولوی بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مسلمان کہلواتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شیعہ جو ہے وہ اپنے موقف سے نہیں کبھی بھی ہٹے گا، بریلوی اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا، دوسرا نہیں ہٹے گا۔ احمدیت کے معاملات میں تو بہت حد سے بات آگے نکل چکی ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے لیے مرزا صاحب کو وہ بولا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی کون سی اور بات علماء کی ہو دوسری ہو، آپ کے پاس اپنے علماء موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے معلومات لیں۔ یہاں پر میں تو یہ سمجھوں گا کہ جیسے اگر کوئی بھی کسی مسلک کا پروگرام ہو تو وہ اسی اپنے مسلک والے لوگ ان سے پوچھیں بھائی یہاں پر ہم غلط ہیں تو کیا کریکشن کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ پروگرام احمدیت کا ہے، تو میں سنی حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کیوں فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کے پاس کیا مولوی اور نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ ایگزیکٹ کر کے بتا دیں گے اور آپ ان کو قائل کر لیں گے؟ وہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، اب آپ کو مزید کیا نکالنا ہے وہاں سے؟ اپنے علماء کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارا اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، ہم امام مہدی جو ہیں ان کے انتظار میں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آئیں گے، اور یا احمدیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے۔ وہ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ سو میں نہیں، اسی اختلاف کی وجہ سے تو یہ معاملہ ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ الیاس صاحب۔ جی سر، جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ممکنہ جی بات انہوں نے ایک حد تک ٹھیک کی ہے، ہاں جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے، اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں کچھ عرصے سے، ہاں جی، تو ہم لوگوں سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ دین اسلام جس کے آپ ماننے کے مدعی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم احمدی مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا دین اسلام ہے تو اسلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں یعنی کہ قرآن کریم میں ہے، اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں ہے اور آپ کی سنت مطہرہ میں ہے۔ مولوی کی بات اسلام نہیں ہے، نہ میری بات اسلام ہے، نہ ہمارے علماء کی بات اسلام ہے، بلکہ اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی سنت مطہرہ سے کر کے دکھا دیا اور اپنی حدیث کے مطابق بتا دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر میں یہاں پہ احمدیت کے حق میں قرآن کریم سے اور سنت سے اور حدیث سے ایک بات پیش کرتا ہوں جی، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان علماء سے کہیں کہ ہم نے ریڈیو پہ ایک احمدی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی قرآن کریم کی فلاں آیت کے مطابق جی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی خبر دی گئی تھی. جی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ ابھی انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ یہ کوئی مولوی تھوڑی ہیں جو فون کر رہے ہیں، لیکن 8 سال سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ تو زیادہ سے کر رہے ہیں، میں تو 8 سال سے یہاں پہ ہوں، 2002 سے. اور میں نے متعدد دفعہ اپنے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان کے پاس ہماری باتیں رکھیں اور ان سے جواب لے کر آئیں. مجھ سے بہت سے دوستوں نے، جن میں امین صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں علماء نے منع کیا ہے کہ آپ ان سے بحث میں نہ الجھیں. جی. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری باتوں کے جواب نہیں ہیں. جی. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریلوی اپنے مسلک سے نہیں ہٹے گا، ایک شیعہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹے گا، تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نعوذ باللہ کفار کے بارے میں بتائی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا ہے، ہم تو نہیں ہٹنے والے. صحیح. اور جو ہم پر نازل ہو گیا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور جو بعد میں نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا انکار کر دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو، اپنے عقائد کو قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پرکھ کر دیکھیں. اگر وہ اس کے مطابق ہیں تو 100 دفعہ نہ ہٹیں، بلکہ مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. لیکن اگر آپ یہ اس میں پائیں کہ آپ کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہیں، حدیث کے مطابق نہیں ہیں، جی، تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ تحقیق کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو میرا عقیدہ تھا وہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا، اور جو مولوی صاحب نے بتایا ہے اس کی بھی تحقیق کریں. مولوی کی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے نہ ایمان لائیں، میری باتوں پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لائیں، بلکہ ہماری ہر بات کو انالائز کریں، تحقیق کریں، اس کو قرآن کریم سے دیکھیں. مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کیا قرآن کریم میں کوئی دوسری ایسی آیت نہیں ہے جو اس ترجمے یا تشریح کے مخالف ہو؟ کیا کوئی دوسری ایسی حدیث نہیں ہے جو آپ کی بیان کردہ حدیث کے مخالف ہو؟ تو 100 دفعہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہی طرز عمل آپ اپنے علماء سے رکھیں. لیکن چاہے وہ شیعہ علماء ہوں یا سنی علماء ہوں یا اہل حدیث علماء ہوں، تمام نے اپنے لوگوں کو ہم سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اور امین صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے علماء نے مجھ سے کہا تھا تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، چھوڑو پر ان کو. تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ آپ کے علماء چونکہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہ کر دیں. اور یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، کہ وہ کفار بھی یہ کہتے تھے کہ ان سے بات نہ کرنا، یہ جادوگر ہے، تمہارے اوپر اثر کر دے گا. یہ جزاک اللہ. محمد شاہد صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی سر میرے 3 انصر صاحب بھی لائن پہ نا، میرے ان سے 3 کوسچن ہیں. جی جی. پہلا کوسچن میرا ان کا یہ ہے، انہوں نے ابھی کہا کہ جی اگر میرے دانت میں درد ہے تو میں آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ آئے والے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. جی ٹھیک ہے. سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ امین صاحب نے جو تھا سیکنڈ کوسچن کیا تھا ان کا نہیں انہوں نے جواب دیا. جی ٹھیک ہے. وہ جواب جو تھی وہ بیچ میں رہ گئی، میں اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کیا جواب دیں گے. اچھا تیسرا سوال آپ کا. تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ یہ آپ نے پہلے وہ ایک کہا تھا کہ آپ کے مولوی وغیرہ کوئی $1,00,000 لے کے، کوئی پیسے لے کے کچھ کر دیتا ہے، کچھ کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. ایک یہ بھی آپ نے سوال کیا تھا مسجد کے بارے میں کیا تھا نا آپ نے. جی. تو آپ کے بھی تو جو سے سری لنکا میں آپ کے ہیڈ آفس ہے وہاں پہ بھی تو آپ لوگوں کو ایڈ وغیرہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جو سے آپ کے لوگ وہاں پہ آ کے کیس کر دیں، آپ بھی ان کو یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ سوال بتائیے اپنا. میرا سوال یہ ہے، امین صاحب کا جو تھا سیکنڈ کوسچن تھا نا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. کون سا سیکنڈ کوسچن آپ بتائیے. حضرت وہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے گھوڑے کی مٹی والا بھی جو تھا اس کا مجھے آنسر. اچھا مقام کے مطلب. ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد صاحب. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں انصر صاحب. جی انصر صاحب اب وقت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اب آخری 10 منٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اچھا جی. جو پہلا سوال ہے وہ غالباً انہوں نے صحیح طرح سنا نہیں.
میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ دانت میں درد ہوگا تو دانت والے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا, آنکھ والے کے پاس تو نہیں جائیں گے, یہ کہا تھا میں نے. کیونکہ امین صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ سے کوئی حقیقت کے بارے میں یا فقہ کا سوال کرتے تو آپ کہتے نہیں مجھے نہیں پتہ, تو آپ کیسے عالم ہیں؟ تو میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہوگا تو آپ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کسی نارمل فزیشین کے پاس بھی نہیں جائیں گے, بلکہ آپ دانت والے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی فقہ کا سوال کرے گا تو میں کہوں گا کہ بھائی میں نے فقہ کا علم پڑھا ہی نہیں, تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کا عالم نہیں ہوں. تو جس کا عالم ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں. جو امین صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کا مقام کیا ہے, تو ایک بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی, کہ ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ نبی سے افضل نہیں ہے, باقی سب سے افضل ہے. اور اگر کوئی نبی ہو گیا تو یہ ابو بکر ان سے افضل نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک آپ کسی شخص کی بات بتا رہے ہیں جس کا نام بھی نہیں پتہ, اور اس نے یہ کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز, تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھوڑے جہاد میں جاتے ہوئے جو مٹی ناک میں پڑ گئی تھی وہ بھی ان سے زیادہ بہتر ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کس کی بات مانیں گے. کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے, تو جو نبی ہو گیا ان سے تو افضل نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانے میں آپ آنے کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے متعلق کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ ابو بکر سے افضل نہیں ہیں؟ لازمی افضل ہیں, اس لیے کہ وہ نبی ہیں. اور جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے, اب حیرت کی بات یہ ہے کہ میں حوالہ بھی دیتا ہوں, اس کے باوجود الٹا پھر دوبارہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے. اسلام میں امام مہدی کا تصور, محمد یوسف خان صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے, جامعہ اشرفیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام مہدی جن کو یہ نبی نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو تو نبی مانتے نا, تو وہ تو غیر انبیاء سے افضل ہیں. امام مہدی کا متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود ان کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تمام خلفائے راشدین سے بلکہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہیں. تو جب آپ کا ایک غیر نبی کے متعلق یہ عقیدہ ہے, تو جس کو پھر ہم نبی سمجھتے ہیں اور جن کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں, ان کے متعلق اگر ہم کہیں کہ وہ خلفائے راشدین سے افضل ہیں, تو اس میں غیر اسلامی کیا بات ہے؟ یہ تو خود آپ کے جس کو آپ اسلام سمجھتے ہیں, جو آپ کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. جزاک اللہ. آج کے ہمارے پروگرام کے آخری مہمان شاہ صاحب لائن پہ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے انصر صاحب سے. کیا حال ہے انصر صاحب آپ کے؟ جی اللہ کا احسان, ٹھیک ٹھاک. آپ کافی لوگوں کے سوالات کے جواب آپ دیتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ بیعت کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کہاں پہ شروع ہوا تھا, اور جماعت احمدی کا کیا طریقہ ہے اور کیا پڑھتے ہیں وہ بیعت ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک سوال محمد شاہد صاحب کا رہ گیا مساجد کے حوالے سے, کہ آپ بھی تو مدد کرتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس مدد لینے آتے ہیں. نہیں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے یہ کوئی اعتراض کیا ہو. نہیں, آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مساجد کی بولیاں لگتی ہیں کہ اس پہ کتنا چندہ ہوتا ہے, اور پھر امام صاحب یہ تو مساجد کے متعلق ہے نا. ہاں, تو انہوں نے اسی سے نہیں, یہ مدد کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ دین کو بیچ رہے ہیں نا. ہمارے ہاں تو مسجدیں نہیں بکتی. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی امامت جو ہے وہ کسی دوسرے کا بیچتے ہیں. وہاں تو مولوی صاحب جو ہیں وہ امامتیں بیچتے ہیں اپنی مسجدیں. مسجد اوقاف کی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز بیچیں جو آپ کی اپنی ہے, لیکن وہ چیز جو آپ کی اپنی ہے نہیں, اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں آپ؟ ایک آدمی اوقاف کی مسجد میں امام ہے اور وہ کسی دوسرے کو وہ امامت بیچ رہا ہے, مسجد نہیں بیچ رہا, وہ امامت بیچ رہا ہے اپنی. تو عام لفظوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے مسجد بیچ دی, لیکن مسجد تو نہیں بکی, کیونکہ مسجد تو اوقاف کی ہے. تو آپ نے اپنی سیٹ بیچی ہے وہاں پہ کہ جی آپ میری جگہ پہ وہاں پہ آ جائیں. شاہ صاحب نے بیعت کے بارے میں پوچھا. بیعت جو ہے وہ 1889 میں شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو بھی موجودہ خلیفہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. اور جب ہم بیعت کرتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مسیح موعود امام مہدی مانتے ہیں جن کے آنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں, اور مرزا صاحب کو مہدی اور مسیح مانتے ہیں, اور ہم موجودہ خلیفہ جو بھی ہیں اس وقت میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں
عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہم ان کی ہر معروف فیصلے میں اطاعت کرتے ہیں. جزاک اللہ. امتیاز صاحب نے سفارش کی ہے. محمد احمد صاحب لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے, پتہ نہیں شاید اس کا جواب بڑا سا ہو شاید. جی ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ ایمان جو نام ہے وہ کہتے ہیں عالم غیب پہ, ملائکہ پہ اور ان سب چیزوں پہ ایمان لانے کا نام ہے جی, اور اللہ تعالیٰ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی عام انسانوں کو ایسی کیوں نہیں دی کہ یعنی کہ ہم سمجھ سکتے کہ واقعی اللہ ہے. اب ہم لوگ مسجد قبرستان میں جاتے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہمیں چیز کیوں نہیں بتائی کہ ہم اس پہ یقین لا سکتے. یہ نبیوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ محمد صاحب آپ کے سوال کا. آپ کا سوال واقعی لمبا ہے لیکن مختصر ان کا جواب دے دیں آج کے مختصر پروگرام. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معیار بتائے ہیں کہ جب ایک نبی آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے اور فرشتے ہیں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, تو وہ شخص اپنی قوم میں اس سے پہلے سچا مشہور ہوتا ہے. اور جو منطق کی جو دلیلیں ہیں استقرائی اور استخراجی, تو استقرائی جو دلیل ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو جب سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اب بھی ویسے ہی ہوں گی. مثلا آپ منہ سے کھاتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, تو ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا جس میں آپ ناک کی بجائے منہ سے سونگھتے تھے اور ناک سے کھاتے تھے اور آپ کانوں سے دیکھتے تھے اور آنکھ سے سنتے تھے. تو یہ استقرا ہے کہ جب ایک شخص کی سچائی جو ہے وہ مسلسل آپ دیکھتے ہیں, وہ 40 سال کا ہو گیا ہے, اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ اگر میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو تم کیا سمجھتے نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا تمہارے اوپر, تو آج میں خدا کے اوپر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. تو وہ شخص کی سچائی ہمیں ان تمام باتوں کو ماننے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے درمیان پیدا ہوا, پلا بڑا, ہم نے اس کی ساری پاکیزہ زندگی, سچائی کی زندگی مشاہدہ کی ہے, اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے, اللہ ایک ہے, اس کے فرشتے ہیں, اس نے کتابیں نازل کی ہیں, مجھے خدا نے اس کا نبی بنایا ہے, تو لازمی سچ بولتا ہے. اس لیے تمام غیب کی باتیں جو ہیں اس ایک شخص کے اوپر منحصر ہوتی ہیں جو ہمارے درمیان سچا مشہور ہوتا ہے. جزاک اللہ. سامعین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ دنیاوی طور پہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو 2-3 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, پھر اپنی عقل فہم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. دین کا معاملہ ایسا ہے جو دنیا کی طرح چند دن کا یا چند سالوں کا نہیں, آخرت کا فیصلہ ہے. اس میں آپ ایک مولوی یا ایک شخص کی بات پہ کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی سچا یا جھوٹا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, سمجھ دیا, فہم دیا, آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہے, اس میں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں. ان حوالہ جات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ جن لوگوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے, اور یہ اصلیت ہم آپ کو آپ کے الفاظ میں, آپ کے بزرگوں کے, آپ کے علماء کی زبانی سنا رہے ہیں. اور مقصد ہمارا آپ کے سامنے حقیقت کو رکھنا ہے, کسی قسم کی دل آزاری, بحث مباحثہ نہیں ہے. اس مختصر گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. امتیاز احمد سراج صاحب میرے ساتھ کنٹرولز پہ تھے, ان کا مشکور ہوں. وائے انصر صاحب آپ کا شکریہ, تشریف لائے, پروگرام میں شامل ہوئے. جی جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. آئندہ پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام 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 احمدیت احمدیت.